الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وإسرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. سیرت پیغمبر اسلام موجودہ سال جو اس بابرکت سلسلے کا 7واں سال ہے، اس موجودہ سال کی 12ویں اور مجموعی اعتبار سے تقریر نمبر 109. جس وقت یہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا تو یہ توقع بھی نہ تھی کہ بات اتنی زیادہ سنی جائے گی، لوگ باقاعدگی کے ساتھ تشریف لائیں گے، اس میں حصہ لیں گے. چنانچہ میرے ذہن میں تو 50 تقاریر کا ہدف تھا کہ مختصر رکھتے ہوئے 50 تقاریر میں اس موضوع کو مکمل کر دینا ہے. لیکن اب ایسا لگ رہا کہ 100 سے زیادہ تقاریر ہوں گی، اور کیونکہ مومنین کرام کا تعاون شامل حال رہا، اس لیے میں نے بھی اس سلسلے کی اہمیت کو سمجھا، اور بعض ایسے شرعی تقاضے بھی ہوئے جس کی بنا پر مجھے کچھ عرصے کے لیے پاکستان سے باہر جانا پڑ رہا تھا. لیکن شریعت ہی کے دائرے میں رہتے ہوئے میں نے پوری کوشش کی کہ کم سے کم 1 سال مجھے اور مہلت مل جائے یہاں رہنے کی، تاکہ بشرط حیات یہ موضوع مکمل ہو جائے. تو انشاءاللہ آئندہ سال جو 8واں سال ہوگا، خاصی توقعات ہیں کہ سیرت رسول کو فقط واقعات کے حوالے سے ہم مکمل کر پائیں گے. وضاحت پھر بھی یہ کر دی جائے کہ بہت سے واقعات ترک کرنا پڑ رہے ہیں صرف اس لیے کہ اس میں ناموں کی کثرت ہے، اور اس جیسے واقعات سیرت میں اور گزر چکے ہیں. مثلا پیغمبر اسلام کے زمانے کی 80 لڑائیاں، ان میں سے بمشکل تمام ہم 20 یا 22 کا بیان کر پائیں گے. 5 یا 6 اہم غزوے اور 14-15 اہم سریے. لیکن صحیح جو تاریخ لکھی جائے گی اس میں تو ایک واقعے کا الگ الگ بیان ہونا چاہیے. صرف اسی وجہ سے کہ بعض چھوٹی لڑائیاں ایسی ہیں کہ جن میں یا تو کوئی نمایاں واقعہ پیش نہیں آیا، اور یا کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ جو اس سے پہلے پیش آ چکا ہے. اور واقعات پر زیادہ زور اس لیے کہ بنیادی طور پر سیرت کے اس سلسلے کا مقصد ہمارے اور آپ کے لیے یہ طے کرنا ہے کہ عملی زندگی میں ہم کس طریقے سے قدم آگے بڑھائیں. اس مختصر کی تمہید کے بعد ایک اور نقطہ ہے کہ جسے پھر دہرانا پڑے گا. سیرت کے سلسلے میں ہر 7-8 تقاریر کے بعد یہ ایک جملہ ہے کہ جس کی تکرار ہوتی رہتی ہے کہ سیرت رسول کے واقعات میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو کتاب لکھنے والے کو بھی پیش آتا ہے اور مقرر کو بھی، کہ کچھ ایسے واقعات ہیں جن کے وقوع میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے، لیکن اس کی تاریخوں میں اختلاف ہوتا ہے کہ یہ واقعہ خندق سے پہلے کا ہے یا خندق کے بعد کا ہے. اس تاریخی اختلافات کے بارے میں میں اس سال کی 12ویں تقریر میں شاید تیسری بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس تاریخی اختلافات میں عام طور پہ ہمارا طریقہ یہی کہ جو سب سے پہلے والی تاریخ علماء دیتے ہیں کہ مثلا کسی نے کہا یہ 4 ہجری کا واقعہ، کسی نے کہا 5 کا، کسی نے کہا 6 کا، تو ہم اسے 4 ہجری میں بیان کر دیتے ہیں. اور پھر جب 5 اور 6 ہجری کے حالات آتے تو صرف یاد دلا دیا جاتا کہ وہ فلاں واقعہ مختصراً یہ جو پہلے بیان ہو چکا ہے. بعض علماء نے کہا کہ نہیں، وہ اس سال کا واقعہ ہے یا اس سال کا واقعہ ہے.
آج کی تقریر میں بھی ایک واقعہ ایسا ہی آئے گا آخر تقریر میں، جہاں سے ہمارا اصل موضوع شروع ہوگا، کہ جس کے بارے میں اسی سال کی تقریر نمبر 101 اور تقریر نمبر 102 جو بالکل ابتدائی چوتھی اور پانچویں تقریر تھی. چوتھی تقریر میں ایک واقعہ گزر چکا ہے، ایک واقعہ پانچویں تقریر میں. یہ دو واقعات ایسے ہیں جن کے بارے میں کئی علماء کا کہنا ہے کہ وہ صلح حدیبیہ سے پہلے پیش آئے. سنا کہ وہاں ان کو بیان کر دیا، لیکن ایک اور تعداد علماء کی ہے جو یہ کہتی ہے کہ یہ دو واقعات صلح حدیبیہ کے بعد اور خیبر کی لڑائی سے پہلے پیش آئے، جو اس وقت ہمارا موضوع ہے. اس لیے ان کا مختصراً تذکرہ آج بھی ہوگا. یہ ایک ایسا وضاحتی جملہ جو کئی مرتبہ دہرایا گیا ہے اور دہرایا جاتا رہے گا. اب آئیے ایک مرتبہ پھر یہ یاد دلا دیا جائے کہ تاریخی واقعات کی ترتیب کے اعتبار سے جنگ خندق یا غزوہ خندق یہ وہ آخری لڑائی تھی جس کا تذکرہ ہو چکا ہے. اب غزوہ خیبر ہمارا عنوان بننے والا ہے. جنگ بدر تقریر نمبر 69 یا 69 کا عنوان تھا. جنگ احد تقریر نمبر 77. جنگ خندق پچھلے سال تقریر نمبر 94. اور اب جنگ خیبر جس کا آغاز آج سے ہو رہا تقریر نمبر 109. مگر یہ آج اور آئندہ منگل کو ملا کے یہ عنوان مکمل ہوگا. غزوہ خیبر کے حالات بیان کرنے سے پہلے صلح حدیبیہ اور غزوہ خیبر کا جو ایک تعلق تاریخ پڑھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے اسے واضح کر دیا جائے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تاریخ میں لکھی نہیں جاتی، واقعات ہوتے ہیں، اس سے نتیجہ ہمیں خود نکالنا پڑتا ہے. غزوہ خیبر اگر ایک اور پہلو سے غور کیا جائے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ صلح حدیبیہ کا پورا واقعہ اب اس کی صحیح مسئلہ ہے تو اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. لیکن یہ مسئلہ ضرور مورخین کے درمیان ہے کہ پیغمبر کی زندگی میں جو واقعات کا سلسلہ آ رہا ہے اس میں صلح حدیبیہ ایک بڑا عجیب سا واقعہ لگتا ہے. جیسے حجاز کے جغرافیہ یا سعودی عرب کے جغرافیہ کو جاننے والوں کو معلوم ہے کہ پورے سعودی عرب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو طائف ایک عجیب شہر ہم کو لگتا ہے کہ حالات، واقعات، موسم، آب و ہوا، فضا، زمین، ہر اعتبار سے اس خشک و بنجر و چٹیل ملک میں ایسا شہر ہونا ہی نہیں چاہیے. اسی لیے بعض ضعیف تاریخوں میں یہ آ گیا کہ یہ شہر شام کے کسی علاقے کا تھا اور پھر خدا نے اس کو وہاں سے کاٹ کے حجاز کے علاقے سے ملحق کر دیا. تو معتبر تاریخ نہ صحیح لیکن ایک جملہ آ گیا ضعیف تاریخوں میں. فقط اس لیے جو پورے سعودی عرب کو دیکھیں یا خصوصاً اس خطے کو جس کا نام حجاز ہے، ہر شہر صحیح محسوس ہو رہا ہے جغرافیائی اعتبار سے. طائف اس کے اندر موضوع یا فٹ نظر نہیں آ رہا. تب پھر تاریخ میں کسی کو یہ روایت لکھنے کا موقع ملا. صلح حدیبیہ کا واقعہ بھی ایک ایسا واقعہ ہے کہ چونکہ سیرت رسول کا معتبر واقعہ، نص قرآنی سے ثابت شدہ واقعہ، اس لیے اس واقعے کے ہونے میں تو کوئی شک نہیں، لیکن جو سیرت رسول کا ایک تسلسل ہے اس میں صلح حدیبیہ فٹ نظر نہیں آ رہا کہ یہ واقعات ہوتے ہوتے آخر ضرورت کیا تھی معاذ اللہ پیغمبر اسلام کو بیٹھے بٹھائے مکے جا کر وہاں کی سرحد سے واپس آ جانے کی کیا ضرورت تھی. صلح حدیبیہ کا پس منظر واضح نہیں ہو پا رہا. اسی لیے بہت سے علماء نے کہا کہ یہ بالکل ایکسیپشنل کیس اور استثنائی حالت ہے اور اس سے شاید عملی زندگی میں کوئی ہدایت لینا بھی مشکل ہو. یہ بعض علماء نے کہا. خیر ہم اس قسم کے اقوال کو تو قابل اعتبار نہیں مانتے، لیکن واقعاً ایک بات بڑی عجیب کہ خندق کی لڑائی پھر پیغمبر کا حدیبیہ کے ارادے سے جانا جبکہ علم رسالت سے پہلے سے ہے کہ ہمیں سرحد کو چھو کے واپس آ جانا پڑے گا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ واقعات کی مسئلہ ہے تو اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا، لیکن ایک چیز ذہن میں یہ بھی آتی کہ صلح حدیبیہ کا ایک مقصد یہ بھی تھا
کہ پیغمبر اسلام کا اصل ٹارگیٹ و ہدف خیبر میں یہودیت کا گڑھ اور مرکز ہے. اصل میں یہودیت کی کمر توڑنا، اصل میں خاتمہ یہودیت کا کرنا. مگر یہودیوں پر حملہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پیغمبر اسلام حدیبیہ کی جانب جائیں. اچھا، اب یہ یہودیت کا خاتمہ کیوں ضروری ہے؟ کہ جتنی بھی لڑائیاں کفار مکہ نے مدینے میں آ کے لڑی، چاہے وہ بدر ہو یا احد ہو یا خندق ہو، کوئی لڑائی ایسی نہیں کہ کفار مکہ کو یہودیوں کی پشت پناہی حاصل نہ ہوئی. اور پھر لڑائیوں کے سلسلے میں بتایا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا یہودیوں کی سازشیں بڑھتی جا رہی. غزوہ بدر یہودیوں کا حصہ تھا لیکن بہت کم تھا. احد کی لڑائی میں یہودیوں کا حصہ اور بڑھ گیا، اور خندق کی لڑائی میں تو یہودی کھلم کھلا کفار مکہ کے دوست اور ساتھی بنتے آ گئے. واقعات کا تسلسل بتا رہا کہ یہودیت روز بروز جبھی نڈر سرکش ہوتی جا رہی، اور یہ دیکھ کر کے اللہ کا رسول یہودیت کی جانب توجہ نہیں دے رہا، ان کا دماغ خراب ہوتا چلا جا رہا. تو اب یہ ضروری ہو گیا کہ اصل میں سازشوں کے اس گڑھ کو ختم کیا جائے. مکے کے کافروں میں اتنا حوصلہ اور ہمت نہیں کہ وہ مدینے پہ بار بار حملہ کرے. یہ ان کو اکسانے والے، یہ ان کو برانگیختہ کرنے والے اور ان کو مالی مدد اور جاسوسی نظام مہیا کرنے والے مدینے کے یہودی. اور یہ یہودی جب مدینے سے نکال دیے گئے تو اطراف مدینہ ہی میں یہ آباد رہے. اب ضروری ہے کہ خیبر پر حملہ کر کے خیبر کا خاتمہ کیا جائے. مگر ایک صحیح سپہ سالار یا جنرل کی حکمت عملی یہ بھی ہوتی کہ جس پر حملہ کرنا، خصوصاً اگر وہ باغی اور سازشی اور کینہ پرور اور دھوکے باز اور مکار لوگ ہیں، تو اس طرح سے حملہ کرو کہ انہیں احساس بھی نہ ہو کہ ہم پہ حملہ کیا جا رہا. اچانک ان پہ حملہ کرو، اچانک ان کو جا کے لو. بظاہر یہی لگتا کہ پیغمبر اسلام نے اسی لیے مکے کا رخ کیا، یعنی بالکل الٹی سمت میں جا رہے. مدینے کے ایک طرف مکہ ہے تو بالکل متضاد اور مخالف سمت میں خیبر. پیغمبر اسلام مکے کی جانب جا رہے، اور پورا سفر ایسا کہ ہم اور آپ تو تاریخ میں اب پڑھتے ہیں، لیکن جب پیغمبر اس سفر پہ نکلے تو اکثریت کو یہ یقین تھا کہ یہ سفر موت کا سفر ہے. ہم اور آپ تو پڑھ لیتے ہیں کہ حدیبیہ کی صلح ہوئی اور مسلمان اس طرح آئے، لیکن یہ حالت دیکھ کر کہ ہم کافروں کے شہر پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں اور کفار مکہ کا تعلق عرب کی اس ضدی قوم سے جو اپنی ناک اور آبرو کی خاطر اپنے آپ اور اپنی اولاد کو قربان کر دیتے. ایک تو مسئلہ یہ ہوتا کہ آدمی کو شکست کا یقین ہو تو وہ سامنے نہیں آتا، مگر جب صرف رسم و رواج اور تانوں کا ڈر پیدا ہو جائے تو عمر ابن عبدود کا میدان خندق کا جملہ بھی یہی تھا. جب میرے مولا نے کہا کہ 3 صورتیں تیرے سامنے، یا اسلام قبول کر لے یا واپس چلا جائے یا مقابلہ کر، تو اس کا جواب یہی تھا کہ واپس نہیں جا سکتا ورنہ عرب کی عورتیں تانا دیں گی. یہ جیسا مسئلہ ہے کہ اس کی خاطر یقینی موت کو بھی برداشت کرتے. تو دیکھیے سوچنے کی بات، جس قوم کے بارے میں معلوم کہ اس کو اپنی ناک کٹنے کا اتنا خیال کہ اس وجہ سے وہ اپنی بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے. بیٹیوں کو دفن کرنے کا سلسلہ اس لیے چلا کہ باپ کے برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ کوئی میرا داماد بنے اور بیٹی کی وجہ سے مجھے اس کے سامنے جھکنا پڑے. تو وہی کہ بیٹی کا وجود ہی ختم کر دو تاکہ آگے یہ جھکنے کا مسئلہ ہی پیدا نہ ہو. ایسی قوم یہ آسانی سے کیسے برداشت کرے گی کہ کوئی ان کے شہر پہ حملہ کرے اور وہ اسے اپنے شہر میں آنے دے. یعنی یہ وہ جنگ ہونے والی تھی اگر ہو جاتی تھی کہ جس کے اندر قریش مکہ کا بچہ بچہ کٹ مرتا، اس کے بعد ہی پیغمبر مکے میں داخل ہو سکتے تھے اور پیغمبر کے ساتھ 1,500. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کوئی آدمی مثلاً موت کے منہ میں جا رہا، مرنا یقینی. تو یہ اسی لیے کہ پیغمبر اسلام خیبر کے یہودیوں کو یہ اطمینان دلانا چاہ رہے کہ مسلمان موت کے سفر میں جا رہے ہیں، ہمارا ایک بڑا خطرہ خود بخود ختم ہونے والا، اور پھر اچانک پیغمبر ان کو آ لیں گے. کیونکہ پرانا زمانہ تو ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات، خط اور تار کا نظام تو ہے نہیں کہ مکے کی پوری صحیح اطلاع فوراً خیبر کے یہودیوں کو مل جائے. اور جو جملہ میں نے کہا
اس کے بارے میں قرآن بھی اشارتاً اس کی تائید کر رہا. چنانچہ سورہ فتح انا فتحنا لک فتحا مبینا، وہ پورا سورہ جس میں صلح حدیبیہ کا ذکر یہ کہہ کر کہ اے رسول ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دی، اس میں آگے چل کے ایک تذکرہ ہو رہا، اور وہ تذکرہ ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو صلح حدیبیہ کے سفر میں پیغمبر کے ساتھ نہیں گئے، جبکہ بظاہر اتنا پرکشش وہ سفر تھا کہ ہم لوگ عمرے کے لیے جا رہے ہیں. وہ جنگ کا سفر ہی نہیں تھا کہ لوگ ڈرے، بلکہ اعلان یہ تھا کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں. اس میں تو بہت سے ایسے لوگ بھی تیار ہو جانا چاہیے جو لڑائی بھڑائی سے بھاگتے ہیں، مگر ایک کثیر تعداد مدینے میں بیٹھی رہی. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ انہوں نے پیغمبر کا خواب بھی سن لیا تھا کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ ہم احرام پہن کے عمرہ مکمل کر کے آ رہے ہیں. تو یہ خواب سننے کے باوجود اور یہ معلوم ہو جانے کے باوجود کہ لڑنے نہیں جا رہے ہیں، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ایک بڑی تعداد گھروں میں بیٹھی رہی. پورے مدینہ جس میں کم سے کم 5,000 سے زیادہ مسلمان مرد تھے، 1,400 پیغمبر اسلام کے ساتھ چلے. آخر وجہ کیا؟ خود قرآن کہہ رہا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلِّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا. ان قریب تم سے کہیں گے، اسی سورے کی آیت سَيَقُول، ان قریب تم سے کہیں المخلفون، وہ لوگ کہ جنہوں نے خلاف ورزی کی، جو تخلف کیا، جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، کیا کہیں گے؟ شغلتنا اموالنا واہلونا، مال اور جائیداد کی پریشانی اور گھر والوں کی وجہ سے ہم تمہارے ساتھ نہیں جا سکے. وہ عذر پیش کریں گے، بہانہ بنائیں گے. اے حبیب اب یہ یاد رکھیے گا کہ یہ سورہ تو راستے میں نازل ہو رہا، پیغمبر مکے سے واپس مدینے آ رہے اور قرآن پیشین گوئی کر رہا کہ ہر قریب وہ مدینے کے اندر رہنے والے لوگ کہیں گے من الاعراب شغلتنا اموالنا واہلونا، کہ ہمارے مال اور ہمارے گھر والوں نے ہم کو روک دیا. یعنی کیسے کھلا ہوا کاروبار چھوڑ کے چلے جائیں، کیسے اس طرح سے دکان چھوڑ کے چلے جائیں، وہ لوگ یہ کہیں گے. اور وہ یہ بھی کہیں گے کہ فاستغفر لنا، اے رسول اب ہمارے لیے دعا کیجیے کہ اللہ ہم کو معاف کر دے، ہم مجبوری کی وجہ سے نہیں گئے. پھر قرآن کہہ رہا تقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، یہ اپنے زبان سے وہ کہہ رہے ہیں جو ان کے دل میں نہیں. یہ خالی زبانی کہہ رہے ہیں، ان کے دل میں یہ نہیں. پھر ان کے دل میں کیا؟ اگلی آیت بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا. یہ قرآن کہہ رہا بلکہ یہ لوگ گمان کر رہے تھے کہ رسول اور صاحبان ایمان کبھی پلٹ کے واپس نہیں آ سکتے. ان لن ينقلب الرسول، رسول نہیں آئیں گے، والمؤمنون اور مومن بھی نہیں آئیں گے الى اهلهم ابدا، کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے. وَزَيَّنَ لَهُ فِي قُلُوبِهِمْ، اور یہ چیز ان کے دلوں میں پختہ ہو چکی تھی، بالکل ان کو اس پر یقین کامل تھا. قرآن نے گواہی دی کہ مدینے میں عام افواہ یہ پھیلی ہوئی تھی کہ یہ جو عمرے پہ جا رہے، خانہ کعبہ کا ارادہ کر کے جا رہے، پیغمبر اسلام کی پیشین گوئی پہ عمل کر کے جا رہے، یہ موت کے منہ میں جا رہے. ساتھ ساتھ قرآن کہتا کہ ان کا گمان یہ تھا کہ واپس پلٹ کے مسلمانوں کو نہیں آنا. اہل مدینہ کی یہ حالت تو خیبر تک بھی یہی خبریں پہنچی ہوں، بظاہر یہ لگ رہا. اب اس کے بعد جب ہم واقعات کو اور زیادہ دیکھتے ہیں کہ حدیبیہ کے مقام پر پیغمبر اسلام کی پوری کوشش تھی کہ جنگ نہ ہونے پائے. 2 + 2 4 کی طرح کا ایک مسئلہ کہ پیغمبر بغیر ہتھیار کے نہتے دشمنوں کو منہ میں جا رہے ہیں، اور ایسے دشمن جو ناک کٹنے کی بنا پہ اولاد کو قربان کر دیں. کیسے ممکن ہے کہ وہ رسول کو اپنے شہر میں آنے دیں؟ کوئی تیاری نہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے پیغمبر کو روکا تو پیغمبر رک بھی گئے، کوئی مزاحمت نہیں کی، کوئی مقابلہ نہیں کیا، جنگ کی تیاری نہیں. اور لشکر اسلام ناراض سے ناراض ہوتا چلا گیا. اچھا ایک اور چھوٹی سی بات یہ بھی آپ دیکھیے کہ حدیبیہ کے میدان 7 8 9 واقعات ایسے پیش آئے کہ مسلمان ابھی ایک صدمے سے سنبھلنے نہیں پائے کہ دوسرا صدمہ آ گیا، دوسرے صدمے سے سنبھلنے نہیں پائے کہ تیسرا صدمہ آ گیا. کیونکہ قریش مکہ تو مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ غصہ دلا رہے. اب پیغمبر اسلام کا عجیب عمل، پیغمبر کوئی وضاحت نہیں کر رہے، خاموش بیٹھے. ورنہ ایک بالکل چھوٹی سی بات کہ جب کسی بھی لیڈر کی قوم میں، گروہ میں، جماعت میں اختلاف پیدا ہوتا، انتشار پیدا ہوتا، غم اور غصہ پیدا ہوتا، تو لیڈر جگہ جگہ وضاحت کرتا، تعریف قلب کرتا،
لوگوں کو سمجھاتا ہے، حکمتیں اور مصلحتیں بتاتا ہے، لیکن آپ پورے واقعات میں دیکھ لیجیے، پیغمبر اتنا تو کہہ دیتے کہ اللہ بہتر کرے گا، اس کے آگے کوئی تفصیل نہیں، اس کے آگے کوئی وضاحت نہیں۔ مسلمانوں کا غصہ بڑھتا جا رہا، کبھی شرائط کے مسئلے پر، کبھی ابو جندل کی واپسی پر، کبھی قریش کی ضد پر، لیکن پیغمبر نہ صرف یہ کہ جنگ نہیں کر رہے، مسلمانوں کو ٹھنڈا بھی نہیں کر رہے، ان کے سامنے کوئی وضاحت بھی نہیں کر رہے۔ مدینے شہر میں چھوٹا چھوٹا واقعہ پیش آ جاتا، فوراً پیغمبر منبر پہ جاتے اور صورتحال بتاتے ہیں کہ اصل چیز کیا ہے، اصل واقعہ کیا۔ اور یہاں پر پیغمبر کے وہ صحابی جو پیغمبر کے خواب پر بھروسہ کرتے ہوئے موت کے منہ میں جا رہے ہیں، ان تک کا غم اور غصہ اتنا بڑھ چکا اور پیغمبر بالکل خاموش۔ ایسا لگ رہا کہ یہاں بھی رسول کی کوئی مسئلہ ہے کہ میرے لشکر میں جتنے بھی غم اور غصے کی لہر دوڑتی جائے، یہ اس وقت بہتر قریش کو یہ اطلاع مل رہی، ان کے تو سامنے ہے، اور خیبر میں بھی یہ اطلاع جا رہی ہوگی کہ لشکر اسلامی میں پھوٹ پڑ گئی، لوگ پیغمبر اسلام سے غیر مطمئن ہو گئے۔ اسی لیے پیغمبر نے اتنی جسارتیں بھی برداشت کر لی کہ رسول کے منہ پہ کہہ دیا گیا کہ ہمیں آپ کی نبوت میں شک، اور پیغمبر خاموش رہے، صرف اسی لیے کہ اس وقت یہ خبر پھیل جانا، اب اللہ کا رسول تو معاذ اللہ کوئی جھوٹی خبر نہیں پھیلا سکتا، پیغمبر کو کوئی افواہ نہیں پھیلا سکتے، لیکن اگر دشمن خود ہی لشکر اسلام کی یہ حالت دیکھ کے سمجھے کہ اب تو مسلمان ہار گئے، ان کے درمیان آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا، یہ اپنے رسول سے غیر مطمئن ہو گئے، تو دیکھیے دشمنوں کو اطمینان کا ساتھ لینے کا ایک اور موقع ملے گا کہ اب تو ہم بالکل محفوظ ہو گئے، کون ہم پر حملہ کرے گا؟ ابھی تو رسول اور ان کے ساتھی آپس کے جھگڑے سے فارغ نہیں ہوئے۔ بظاہر ایسا لگ رہا کہ حدیبیہ کے واقعے کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ یہ خبر خیبر کے یہودیوں کو ملتی رہے اور ان کو اطمینان پیدا ہوتا چلا جائے، اور اللہ کا رسول ان کے اسی اطمینان کے دوران اچانک ان پہ حملہ کر کے ان کا خاتمہ کرنا چاہتا، اس لیے نہیں کہ پیغمبر اسلام یہودیوں کی پوری طاقت سے لڑتے ہوئے معاذ اللہ گھبراتے تھے، بلکہ اس لیے کہ پیغمبر ہمیں اور آپ کو جہاد اور جنگ کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ مسلمان صاحب امن ہوتا ہے، لیکن بے وقوف، بھولا بھالا، معصوم اور سیدھا سادہ نہیں ہوتا، اسے جنگی حکمت عملی بھی رسول سکھائیں گے، جس طرح نماز پڑھنے کا طریقہ رسول بتاتے، جس طرح روزہ رکھنے کا طریقہ رسول بتاتے، جس طرح سے معاشرتی مسائل کہ خرید و فروخت کیسے کی جائے اور شادی کیسے کی جائے یہ رسول بتاتے، اسی طرح سے جنگوں میں کس طرح سے دشمن سے حملہ کر کے اس کو مغلوب کیا جائے یہ بھی پیغمبر اسلام بتا رہے ہیں۔ تو یہ اصول ہمارے سامنے آ رہا، اور اس واقعہ اس اصول کو لے کر پاکستان کے چند فوجی کالجز میں پوری کتابیں لکھی گئی کہ دشمن کی توجہ کو ایک طرف مبذول کر کے اسے اطمینان کے ساتھ کا موقع لینا اور پھر اچانک اس کے اوپر حملہ کر دینا۔ اب دیکھیے حدیبیہ کے میدان میں، بس یہ تمہید میری مکمل ہو، حدیبیہ کے میدان میں مسلمان ناراض ہو رہے ہیں، اور اس سے زیادہ اسلام کی توہین کیا کہ کافروں کا وفد سامنے بیٹھا اور پیغمبر پر اعتراض کیے جا رہے ہیں۔ مسلمان پیغمبر پر اعتراض کافروں کے سامنے کر رہے، انسان کو غیرت آ جاتی۔ پیغمبر کو کم سے کم اتنا کہہ دینا چاہیے تھا کہ تمہیں جو اختلاف ہے تنہائی میں کرو، بعد میں کرو، راستے میں کرو، مدینہ پہنچ کے کرو۔ یہ کوئی موقع ہے اختلاف کرنے کا کہ ہمارا دشمن ہمارے سامنے بیٹھا اور ان واقعات سے مزہ لے رہا؟ یہاں پیغمبر کو مطمئن کرنا چاہیے تھا، لیکن دیکھیے بالکل الٹی بات ہوئی، بالکل الٹی بات کہ کافروں کے سامنے تو پیغمبر مسلمانوں کو ہر قسم کی سرکشی دکھانے کا موقع دے رہے، ہر قسم کے غم اور غصے کے ظاہر کرنے کا موقع دے رہے، اور جب تنہائی ہوئی تو پیغمبر صفائی پیش کر رہے، وہاں پیغمبر اطمینان دلا رہے، اور وہ کیسے؟ پورے حدیبیہ کے میدان جو چپا چپا مکے کے کافروں سے بھرا ہوا، پیغمبر اسلام سارے مسلمانوں کی باتیں سن رہے اور خاموش، اور ادھر یہ لشکر واپس چلا اور مدینے اور مکے کے آگے راستے میں پہنچا۔ اب یہاں کوئی غیر نہیں، یہاں فقط اپنے ہی اپنے، یعنی صرف مسلمان۔ اس وقت قرآن کی آیت نازل ہو رہی جو مسلمانوں کے غصے کو ٹھنڈا کر رہی، جو مسلمانوں کے دلوں کو اطمینان دلا رہی، وہ دو آیتیں۔ دوسری والی وہ آیت جو میں نے 6 تقاریر میں پڑھی کہ یاد رکھو کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا، اللہ اپنے رسول کے خواب کو سچا دکھائے گا اور تم مسجد الحرام میں جاؤ گے۔ یہ جملہ پیغمبر اگر وہاں کہہ دیتے جہاں مسلمان غم اور غصے سے تڑپتے جا رہے تھے تو کافی فرق پڑ جاتا، وہاں پیغمبر خاموش رہے، اور راستے میں جب مسلمان رو پیٹ کر غم و غصہ ظاہر کر کے غیروں کے سامنے پیغمبر سے اختلاف کر کے
جب تنہائی میں پہنچے تو قرآن یہ وعدہ کر رہا کہ گھبراؤ نہیں، اتنا پریشان نہ ہو، یہ خواب سچا ہوگا اور تمہیں واپس مکے میں آنا. ایک یہ بات. اور دوسری بات جو آج کی تقریر کے لیے آیت کا انتخاب ہوا سورہ فتح کی آیت، وہ آیت کا ترجمہ سن لو، میری بات مکمل ہوگی. وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، اللہ تم سے وعدہ کرتا. یہ ترتیب آ رہی ہے کہ ہم نے تمہیں کھلی ہوئی فتح دی اور ابھی واپس جاؤ گے تو مدینے والے یہ تانا دیں گے، یعنی تانا نہیں، مدینے والے یہ کہیں گے. کون مدینے والے؟ جو تمہارے اوپر فاتحہ پڑھ چکے کہ یہ تو واپس آنے والے نہیں. اور پھر خدا کہہ رہا وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، اللہ تم سے وعدہ کرتا تمہیں بڑی بڑی مال غنیمت اور بڑی بڑی دولت ملے گی. ارے کاش یہ وعدہ اللہ 2-3 دن پہلے وہاں کافروں کے سامنے کر لیتا تو وہ شک، رسالت میں شک اور وہ اختلافات اور مسلمانوں کا احتجاج وہ سب ذرا ٹھنڈا پڑ جاتا. وہاں قرآن خاموش، وہاں رسول خاموش، جو کہنا ہے کہو غیروں کے سامنے. اور تنہائی میں پہنچے تو وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، اللہ تم سے وعدہ کرتا مغانم کثیرہ کا، بہت بڑی تعداد میں تمہیں مال غنیمت ملے گا. اور دیکھیے یہ شاید قرآن میں واحد موقع جہاں پہ قرآن اس طرح سے دلوں کو تسلی دے رہا. اب یہ تو وعدہ کر لیا، مگر یہ مسلمان یہ بہت نازک منزل، احترام کا بھی خیال کرنا ہے اور بات بھی کہنا پڑ رہی. مگر یہ مسلمان ابھی عمرے کے مسئلے میں دیکھ چکے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا تم عمرہ کرو، مگر وہ وعدہ 1 سال کے بعد پورا ہوگا. تو وہ سوچ سکتے کہ اللہ یہ جو مال غنیمت کا وعدہ کر رہا یہ بھی کہیں عمرے جیسا وعدہ نہ ہو جائے کہ معلوم 5 سال گزر گئے پھر اللہ نے مال غنیمت دلوا دی. تو قرآن کا جملہ دیکھیے، آیت کیا ترتیب رکھی ہے قرآن نے الفاظ. وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، اللہ تمہیں کثیر مال غنیمت کا وعدہ کرتا. فاجل هذه، اور ایک مال غنیمت تو تمہیں فوراً ملنے والا، ابھی فوراً. فاجل لکم هذه، اللہ نے تمہارے لیے، اجل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تاجیل، اجلت، فوراً. ایک خالی وعدہ کر سکتا ہے قرآن کہ تمہیں مال غنیمت ملے گا. مومن کے لیے اللہ کا یہی وعدہ بہت کافی. مگر ایسا لگ رہا کہ واقعاً ان لوگوں کے دلوں کو تسلی دینا، واقعاً خدا محسوس کر رہا کہ اب یہ مسلمان جن کی اکثریت مخلص ہے انہیں دلاسا دینا ضروری ہے، تمہیں مال غنیمت بھی ملے گا. اور فاجل لکم هذه، اور ایک مال غنیمت کو فوراً ملنے والا. یہ کون سا مال غنیمت؟ کہ وہی خیبر کا تذکرہ ہو رہا کہ مسلمان مدینے پہنچے اور 20 دن کے اندر خیبر کے لیے نکل گئے. تو یہ سارے جملے کہ گھبراؤ نہیں، خواب پورا ہوگا، جاؤ گے مکے، عمرہ کرو گے، مال غنیمت ملے گا، ایک مال غنیمت تو فوراً ملنے والا. کیا یہ ساری آیتیں ایسا نہیں بتا رہی کہ اللہ کو صلح حدیبیہ سے ان مخلص صحابیوں کے غم اور غصے کا اندازہ ان کو تسلی دی جا رہی، ان کے اوپر مسلسل وعدوں کے ذریعے سے نعمتیں نازل کی جا رہی. وجہ کیا؟ میں اپنا ایک نظریہ بتا رہا ہوں، لیکن یہ وہ چیز ہے کہ جس کو غور سے دیکھا جائے قرآن کی آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے تو دل بھی مطمئن ہوتا کہ مسئلہ یہی کہ جو واقعات غیروں کے سامنے پیش آئے وہ اس لیے کہ پیغمبر کو اصل میں خیبر میں یہودیت کی کمر توڑنا، خیبر بہت پرانا اور مضبوط قلعہ، تو اس پر اس طرح حملہ کرنا تو واقعاً ان کو شکست دی جا سکے. پیغمبر نے صلح حدیبیہ کر کے ان کی توجہ کو ہٹائے. میدان میں یہ ظاہر کیا، دیکھیے پیغمبر نے خود کچھ نہیں کہا، واقعات بن گئے کہ شاید لشکر اسلامی میں پھوٹ پڑ گئی، مسلمان اب پیغمبر سے ناراض ہو گئے. یہ ظاہر کیا اور راستے میں تسلی دے دی اور وہ سارا اختلاف اور سارا غم و غصہ ختم ہو کے رہ گئے، کیونکہ انہی مسلمانوں کو خیبر کے قلعے میں لے جانا. تو یہ حالات اور واقعات کو دیکھ کر اگر یہ نتیجہ نکالا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ خیبر کا مسئلہ ایک بڑا مسئلہ بن چکا، خصوصاً جنگ خندق جو کافروں نے پوری کی پوری یہودیوں کی پشت پناہی کی بنا پہ لڑی. اس نتیجے پر مسلمان پہنچ گئے کہ اب کافروں کا مقابلہ مشکل نہیں، لیکن جب تک کہ یہودیت کی کمر نہیں توڑی جائے عالم اسلام اور مدینہ کی اسلامی حکومت کو سکون نہیں مل پائے گا. اچانک حملہ رسول کر سکتے، معجزے کی طاقت بھی ہے، علی جیسا سپاہی بھی ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ ہمیں اور آپ کو آئندہ کبھی کوئی ایسا دشمن آ جائے اس کے مقابلے کا طریقہ سکھانا. تو یہ طریقہ پیغمبر نے سکھایا کہ اگر بظاہر دنیاوی اعتبار سے دشمن زیادہ طاقتور نظر آئے تو ایک طریقہ یہ بھی ہوتا کہ اس کو غافل کرو، اس کی توجہ کو ہٹاؤ، اس کو بظاہر ایسا شو کرو کہ ہم کسی اور محاذ پہ جا رہے ہیں اور پھر اچانک اس کے سر پر پہنچ جاؤ. پیغمبر مدینے واپس آئے
اور مدینے واپس آنے کے بعد اللہ کے رسول صرف 20 دن انتظار کیا اور اچانک حکم جاری کیا کہ چلو خیبر کی جانب۔ اچھا، اس 20 دن کے دوران بھی کچھ ایسے واقعات پیش آ گئے جس کی بنا پر خیبر پر اب ویسے بھی حملہ کرنا ضروری تھا۔ ایک تو خیبر مسلمانوں کی دشمنی کا اور سازشوں کا اور مکاری کا گڑھ بن گیا، لیکن پھر اس دوران خیبر کے یہودی بھی وہ بھی دیکھ چکے تھے خندق کی لڑائی کے بعد۔ ایک جملہ کئی مرتبہ حدیثوں میں بھی آتا، اپنے دشمن کو گمراہ سمجھو بے وقوف نہ سمجھو۔ وہ بھی بہرحال واقعات کو دیکھ کے کچھ نتیجہ نکالتا۔ خیبر کے یہودی خندق کی لڑائی کے بعد ایک نتیجے پر پہنچے، وہ کیا کہ اپنا کام آدمی خود ہی کر سکتا۔ ہم نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے بار بار کفار مکہ کو سہارا دیا، پیسہ مہیا کیا، جاسوسی کی ان کی خاطر، مدینے کی ایک ایک رپورٹ بھیجتے رہے، مگر ہر مرتبہ وہ ناکام رہے۔ اب اگر مسلمانوں کا خاتمہ کرنا ہے تو ہمیں خود ہی میدان میں نکلنا پڑے گا۔ خیبر کے یہودی اسی منصوبے پہ چلے جس پہ امریکہ آج چلتا نظر آ رہا کہ پہلے تو بہت کوشش کہ مسجد خرید میں بھی یہی کے ملکوں کو استعمال کر کے اسلامی انقلاب کو ناکام اور مسلمانوں کو شکست والا بنایا جائے۔ دیکھا وہ سب سازشیں ناکام ہو گئی، تو اب لنگوٹ تک کے خود ان کو اترنا پڑا کہ نہیں، اب ہمیں براہ راست اس مسئلے میں آنا پڑے گا۔ یہ کون سی سنت ہے؟ یہ خیبر کے یہودیوں کی سنت۔ انہوں نے بھی دیکھا، اگر مسلمان دیکھ رہے کہ یہودی ہمارے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے، تو یہودی بھی اسی نتیجے پر پہنچے کہ بدر میں ہم کافروں کو لے کے آئے، ہمارا پیسہ بھی گیا اور کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ احد میں ہم کافروں کو لے کے آئے، ساری محنت ضائع ہوئی۔ خندق میں تو ہم نے اتنی بھرپور مدد کی کافروں سے کہ ہمارا پورا قبیلہ اسلام پہ قربان ہو گیا، بنو قریظہ قتل کیے گئے، اس لیے کہ انہوں نے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کرنا چاہا، مگر کفار مکہ نے ان کی حمایت نہیں کی۔ جب وہ مسلمانوں پہ پیچھے سے حملہ کر رہے تو کفار مکہ خندق کا میدان چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اب یہ بنو قریظہ والے ان کے الفاظ میں پھنس کے رہ گئے، کہا کہ یہ دوسروں کے کندھے پہ بندوق رکھنے سے فائدہ نہیں، اب ہمیں خود مسلمانوں کا مقابلہ کرنا۔ اور ان میں تکبر و غرور بھی تھا۔ جب وہ ایک طرف خیبر کے قلعے کو دیکھتے تھے، دوسری طرف مرحب و اندر کو دیکھتے تھے کہ ہم بہرحال کفار مکہ سے طاقت میں زیادہ ہی ہے، کم نہیں۔ اب تک تو ہم نے یہ چاہا کہ ہمارا زیادہ پیسہ اور ہمارے نوجوان اس مسئلے میں صرف نہ ہو، لیکن اب وہ وقت آ گیا کہ ہمیں میدان میں نکلنا ہی نکلنا۔ تو خندق کی لڑائی کے اعتبار سے بڑی اہم کہ پیغمبر اسلام تو خیر رسول، ان کے بارے میں یہ جملہ کہنا مناسب نہیں، لیکن مسلمان سمجھ گئے کہ اب کافروں سے مقابلہ کوئی بڑی بات نہیں، اصل چیز ہے وہ سور، وہ مما، وہ سر چشمہ کے جہاں سے کفار کے لشکر آ رہے، اور یہودی بھی اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ اب چھپ کے سازشیں کرنے کا موقع نہ رہا، اس میں ناکامی ہی ناکامی ہوئی اور کمزوری بھی ہو گئی۔ جب ایک سازش ناکام ہوتی تو سازش کرنے والوں کے دل ٹوٹتے تو ہیں، اب ہمیں براہ راست مسلمانوں کے سامنے آنا۔ یہ دو طرف ذہنی طور پہ تیارگی اور آمادگی ہو گئی۔ اور پھر خیبر ہے کیا چیز؟ اگرچہ سیرت رسول کی ابتدائی تقاریر میں خیبر کی تاریخ آ چکی، لیکن اسے یاد ہوگا 108 ہفتے یا 106 ہفتے پہلے کی بات، اس اعتبار سے مختصر چیزوں کو دہرانا پڑے گا۔ یہودیت حضرت موسیٰ کے عرصے کے بعد دو گروہ تو بن چکے تھے، ایک مخلص علماء اور مخلص زاہدوں کا گروہ تھا، اور ایک ان علماء کا گروہ تھا جن کو نبی کے بعد ایسا اقتدار اور دولت اور چسکا اور مزہ لگا کہ اب وہ اس تصور سے گھبرا رہے تھے کہ کوئی آئے گا اور ہم سے یہ تمام چیزیں چھینی جائیں گی۔ کرسی اور اقتدار کا نشہ یہ خالی ہمارے ملک تک نہیں ہے، یہ دنیا کی تاریخ میں مشترک چیز ہے۔ ایک ایسا ان کو چسکا لگ چکا ہے۔ تاریخ ائمہ میں بھی آپ دیکھیں تو کم و بیش ایسی ہی صورتحال پیش آئی۔ فرقہ واقفیہ ایک فرقہ ہے جو 7ویں امام کے بعد اور 8ویں امام کی امامت شروع ہوتے ہی پیدا ہو گئے۔ فرقہ واقفیہ یہ کون سا فرقہ ہے؟ یہ فرقہ ہے جنہوں نے امامت کے مسئلے میں وقوف کیا، قیام کیا، ٹھہر گئے، 7ویں کے بعد آگے نہیں بڑھے، رک گئے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ اب اس کی مصلحتیں تو سیرت ائمہ بشر کے حیات
اور توفیق پروردگار سیرت رسول کے بعد سیرت ائمہ آئے گی تفصیل کے ساتھ. لیکن ایک مختصر سی بات تاریخ کے اندر یہ ہے کہ 2 اماموں کے بعد بہت کچھ رد و بدل ہوا شیعت کے اندر. یعنی بہت سے ایسے لوگ کہ امام کی زندگی میں بڑے مخلص نظر آ رہے تھے ایسا بدل گئے کہ ان کی وجہ سے فقہی مسائل اور احادیث کا ذخیرہ اسے بچانا مشکل ہو گیا. کہ یہ دھوکے باز قسم کے لوگ جب تک اپنے آپ کو دیندار ظاہر کرتے تھے کتنی ہی حدیثیں اور مسئلے بتا چکے تھے. اب اس سے احادیث کے ذخیرے کو صاف کرنا آج تک یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے. 6 امام کے بعد وہ جو اسماعیلی مذہب نکلا اس نے بڑی تعداد میں شیعت کے نوجوانوں کو گمراہ کر دی. اور 7ویں امام کے بعد 8ویں امام کے آغاز میں امامت کے آغاز میں وہ کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ 7ویں امام بلکہ ہر امام اپنی زندگی میں ایک نظام بنا کے رکھتا تھا اپنے شیعوں کے لیے. ہر شہر میں ایک وکیل و نمائندہ ہوگا جو خلص جمع کرے گا, شریعت کی جو دوسری واجب رقمیں ہیں وہ جمع کرے گا, لوگوں کے مسائل کو حل کرے گا. خصوصاً 5ویں امام کے بعد تو یہ نظام بہت ہی مستحکم ہو گئے. 7ویں امام نے اپنی امامت میں بھی ہر شہر میں اپنا ایک نمائندہ, کہیں 2 کہیں 3, جیسا شہر ہو 2 3 نمائندے مقرر کیے. 7ویں امام چلے گئے قید خانے میں 14 سال وہاں رہے. ابھی 8ویں امام کی امامت شروع نہیں ہوئی تو سارا نظام انہی وکیلوں کے ہاتھ میں تھا. 14 سال ان کے ہاتھ میں مکمل نظام آ گئے. اس سے پہلے یہ صرف واسطہ, ذریعہ اور میڈیم تھے. ادھر خلص ملا ادھر 7ویں امام کو پہنچا, ادھر کوئی شرعی رقم ملی ادھر منتقل کرو. 14 سال ایک طرح سے ان کے پاس پورا اختیار رہا. اب امام کو تو نہیں دینا, اب خود اپنے پاس رکھتے اور وہ امام جو ان کو ہدایت دے کر کہ اس حالت میں اپنی مرضی سے خرچ کرو. وہ موقع تو پتا ہے کہ کہاں کہاں خود خرچ ہوگا, یتیم, بیوہ, ضعیف, علماء, یہ سارے موارد. جب 7ویں امام 14 سال تک قید خانے میں رہے مزہ آ گئے ان لوگوں کو خود مختاری کا. 7ویں امام شہید ہوئے اور 8ویں امام کی امامت شروع ہوئی. امام نے ان لوگوں سے حساب مانگا. بس سب نہیں, ان میں مخلص لوگ بھی تھے, ایک ایک بھائی کا حساب دیا. اکثریت کسی بات پہ ناراض ہو گئی, فرقہ واقعہ بن گئے. اعلان کر دیا کہ 7ویں امام شہید ہی نہیں ہوئے. خدا اگر قید خانے سے عیسیٰ کو زندہ اٹھا سکتا تو ہمارا امام تو عیسیٰ سے افضل, وہ کیسے شہید ہو جائے گا قید خانے میں. ابھی جب 7واں امام زندہ تو 8واں تو امام ہو نہیں سکتا. یہ امامت کا دعویٰ غلط. یہ تاریخوں میں کہ ان لوگوں نے جن میں علماء نہیں تھے. اچھا یہ بھی ایک جملہ آپ عجیب سنیں کہ جو امام کی تربیت کے مدرسے میں علماء تربیت پاتے ہیں, عام طور پر امام وکالت ان کو نہیں دیتے. عام طور پر مسئلہ ہے کہ ان کی جان بچانے کے لیے حکومت زیادہ کرتی تھی ان لوگوں سے جن کے پاس پیسہ جمع ہو رہا, ان کے پیچھے زیادہ لگی رہتی تھی. تو امام نے ان اپنے شاگرد علماء کی جان بچانے کے لیے یہ 2 الگ الگ نظام بنا دی. پیسہ عام لوگوں کے پاس ہو تاکہ اگر اس میں سے کوئی مارا جائے تو معاشرے کو زیادہ بڑا نقصان نہ ہو. وہ صرف ایک بینکر کا کام کر رہا, ایک عالم کی شہادت معاشرے کے لیے ایک نقصان عظیم ہے. تو امام نے اپنے زمانے میں یہ مصلحت رکھی. ایسے مبتلا کی اکثریت فقط اس اقتدار اور پیسے کی لالچ کے اندر 8ویں امام کی امامت کا انکار کر بیٹھے. تو یہ مسئلہ ہر دور میں ہے. یہودیت کا مسئلہ بہت پرانا کہ ان کے علماء تھے شروع میں بڑے مخلص و دیندار, مقدس و پرہیزگار, 2 گروہ ہو گئے. مخلص لوگ کم رہ گئے اور زیادہ تر کو یہ مزہ آ گئے. اور اس مزے نے ان کو ڈرا دیا کہ اگر وہ آخری رسول آ گئے جن کے بارے میں ان میں سے ہر ایک کو معلوم تھا کہ وہ آئے گا, اور قرآن کے الفاظ یہ اس کو اسی طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے باپ دادا کو پہچانتے تھے. ایک ایک علامت ان کے پاس تھی, مگر یہ تصور ان کو خوفزدہ کیے ہوئے کہ آخری رسول آئے گا تو ہماری قیادت چھن جائے گی, نہ کوئی ہم سے مسئلے پوچھنے آئے گا, نہ کوئی ہمیں پیسے دینے آئے گا, نہ کہیں ہماری سرداری چلے گی. یہ 2 گروہ ہو گئے. مخلص لوگ وہ اتنے بے چین ہوئے, یہ تاریخ یہودیت ہے, تفصیل میں جانے کا موقع نہیں, مگر مخلص لوگ اتنے بے چین ہوئے کہ وہ اپنا وطن شام اور فلسطین چھوڑ کے مدینے میں آ گئے. ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ آخری رسول اس شہر میں آئے گا جس کے ایک طرف احد کا پہاڑ ہوگا, دوسری طرف پیر کا پہاڑ ہوگا. پیر اور احد, ما بین الپیر والاحد, یہ آخری رسول کا شہر. یہ تاریخوں میں لکھا. اس زمانے میں مدینہ ایک میدان تھا, کوئی شہر نہیں تھا, ویرانہ تھا. وہاں کے بارے میں یہ تاریخوں میں لکھا. ایک بڑی تعداد میں, لیکن چھوٹی بات نہیں,
اپنے جمائے کاروبار اور جائیداد کو چھوڑ کر، عزیز و اقارب خاندان اور رشتے دار کو چھوڑ کر کسی جنگل میں جا کے بیٹھنا، مگر اتنے تڑپ رہے تھے کہ کہا کہ آخری رسول یہ یقین ہے کہ ہمارے شہر میں تو آئے گا نہیں، تو جہاں آئے گا ہم پہلے سے وہاں کیوں نہ پہنچ جائیں۔ جنگل میں جا کے بیٹھ گئے۔ اب یہ دوسری بات کہ جب وہاں پہنچے تو عیر اور احد یہ نہیں مل رہے تھے، جنگل ہے وہاں کوئی آدمی ہی نہیں، کون بتائیے احد ہے، کون بتائیے عیر۔ تو پھر اس کے اطراف نشانیوں سے یہ تو پہچان لیا، کھجوروں کے باغات ہیں، زمین ایسی ہے، موسم ایسا، یہ تو پہچان لیا کہ اسی علاقے میں کہیں ہوگا رسول، بس وہیں پہ اپنی آبادیاں اور بستیاں بنا دی۔ اور خیبر انہی لوگوں نے آباد کیا۔ خیبر کا علاقہ کیونکہ عرب میں سب سے سرسبز میں شاداب ایک طائف کو چھوڑ دو، اب طائف چھوٹا شہر ہے، خیبر تو وسیع جائیداد و زمینیں، یہاں پہ جا کے یہ آباد ہو گئے۔ کون لوگ؟ جو رسول کی تلاش میں اس لیے نکلے کہ آخری رسول کے نام پہ ہماری جان اور اولاد قربان، پہلے سے جا کے بیٹھو اور پیغمبر اسلام کی مدد کا انتظام کرو، اور بڑے مضبوط قلعے بنا لی کہ شاید آخری رسول کو آنے کے بعد دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مضبوط قلعوں کی ضرورت پڑے، وہ رسول کے لیے بنائے گئے۔ یہ ایک طرف یہ خیبر اس طرح بنا اور آباد ہوا۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ رسول کے آنے کے بعد وہی شہر جو بزرگوں نے کس نیت کے ساتھ بنایا تھا، اولاد اور نوجوانوں نے اور بعد کی نسل نے جس طرح سے اسی کو رسول کے خلاف استعمال کیا۔ ایک تو یہ مسئلہ، یہ کون لوگ تھے جو خیبر آباد کر رہے ہیں؟ مخلص یہودی علماء، عام آدمی نہیں، عام آدمی کے پاس تو وہ نشانیاں تھی ہی نہیں، یہ سارے کے سارے صاحبان علم تھے کہ جو یہاں آئے۔ اور ادھر ان کو بھی یاد کیجیے جو دنیا پرست، پیسے کے لالچی اور اقتدار کے متمنی علماء تھے یہودیت، وہ اپنی کتابیں کھول کھول کے بیٹھے اور آخری رسول کو دنیا میں آنے سے روکنا چاہتے ہیں۔ علامہ مجلسی کی حیات القلوب کا پہلا حصہ پڑھ لیا، پہلے 50 صفحے۔ جناب ہاشم رسول کے پردادا، کیا ان کے اوپر یہودیوں نے اٹیک نہیں کیا؟ جب وہ مدینے میں گئے تھے جناب سلمہ سے شادی کر، سلمہ پیغمبر اسلام کی پردادا، ہاشم پیغمبر اسلام کے پردادا، ان دونوں کی شادی مدینے میں ہوئی۔ تاریخوں میں لکھا کہ پہلے یہودی علماء ہاشم کو دیکھتے ہیں مدینے میں پہچان گئے یہ آخری نبی کا شخص۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ سلمہ کا باپ کسی طرح بھی اس شادی پہ راضی اور تیار نہ ہو، چنانچہ ایسے جناب سلمہ کے والد کو ایسے بہانے سے کہا کہ بعد میں خود اس مرد بزرگ کو شرم آ گئی کہ میں بھی کتنی زیادتی سے اتر آیا، اور یہاں تک کہ اس نے ان کو دربار سے نکال دی کہ دور ہو جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے، ہم تم یہاں سالوں سے رہ رہے تو تم نے مجھے ذلیل و بے آبرو کر دیا۔ لیکن وہ دربار سے نکلے نہیں، تلوار لے کے ہاشم کے اوپر حملہ کر دی۔ یہ تاریخ ہے اور سیرت رسول کی ابتدائی تقاریر۔ خیر کسی طرح پروردگار نے وہاں اس کو بچایا۔ پیغمبر کے دادا یعنی انہی ہاشم کے بیٹے جناب عبد المطلب، جیسے ہی وہ مدینے سے مکے جا رہے یہودیوں نے 70 یہودیوں نے گھیر کے حملہ کیا۔ تاریخ سیرت رسول میں بھی ملے گا، حیات القلوب کے اندر بھی آپ کو شروع یہ تفصیل ملے گی۔ پیغمبر اسلام کے والد جناب عبداللہ جنہوں نے خواب بھی دیکھا، یہ تاریخوں میں کہ جب جناب عبداللہ کی ولادت ہوئی تو یہودیوں کے پاس ایک کرتا تھا حضرت یحییٰ، وہ یحییٰ کہ شام کی جامع مسجد میں جب آپ جاتے ہیں، دمشق کی جامع مسجد میں، تو جناب یحییٰ کے حوالے سے کچھ زیارتیں آپ کرتے ہیں۔ مظلوم نبی جناب یحییٰ جنہیں ایک رقاصہ کے کہنے پر اس زمانے کے بادشاہ نے مظلومیت کے ساتھ شہید کیا، خیر وہ ایک الگ واقعہ ہے تاریخ انبیاء کا۔ جناب یحییٰ کا کرتا، جس کے بارے میں تمام یہودی علماء کو پتا کہ جس دن آخری رسول کا باپ پیدا ہو اس کرتے سے خون جاری ہو جائے، اور ادھر خون جاری ہوا، شام، فلسطین، مصر، عراق، ہر جگہ سے یہودی علماء ایک جگہ میٹنگ کرتے کہ آثار خطرناک، آخری رسول کا باپ اس دنیا میں آ گیا، ہم نے اتنی کوشش پہلے پردادا کو مارنے کی، دادا کو مارنے کی، اب بعد اس دنیا میں پیدا ہو گیا، کیا کیا جائے؟ انہی یہودیوں میں جو سب سے بزرگ عالم تھا کھڑا ہو گیا، کہا کہ تمہاری عقلوں کے پتھر پر وہ رسول جو ساری دنیا میں حق اور انصاف پھیلانے آ رہا اور جس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کی مخالفت کر کے اپنی دنیا بھی تباہ کر رہے اور آخرت بھی تباہ کر رہے۔ نوجوان علماء کھڑے ہو اور کہا کہ اس گڈھے کی زبان کو کھینچ لو، ہم اس درخت ہی کو کاٹ دیں گے جس میں پھل لگتا، آخری رسول کا باپ ہی نہ رہے گا تو آخری رسول کیسے پیدا ہوگا؟ اور نوجوانوں نے ٹیم بنا کے مکہ بھیجی۔ وہ سارے واقعات تاریخوں میں ہے، لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں
کہ یہودیت کی دشمنی کا سلسلہ خاص ذات رسالت سے کتنا پرانا. اور پھر وہ واقعہ کہ جب یہاں پہنچے یہ لوگ تو پتا چلا کہ ہمارا مسئلہ تو ویسے ہی حل ہونے جا رہا. ہم عبداللہ کو نقصان پہنچانے آئے تھے. یہاں پتا چلا کہ ان کے اپنے والد اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے تھے، کیونکہ حضرت عبد المطلب نے ایک منت مانی کہ میرے 10 بیٹے ہو گئے تو ایک بیٹے کو قربان کروں، اور نام عبداللہ کا نکلا. اب تو یہودی بڑے خوش ہوئے تاریخ میں کہ جتنے دن تک یہ واقعہ چلتا رہا عبداللہ کی شہادت کا مسئلہ بڑا مزہ لے لیتے. پرانی خاتمہ مگر اس وقت پیسے کی لالچ جناب آمنہ یا زہر والی سوئی یا کسی اور طریقے سے زہر دینا چاہتی، یہاں پہ یقیناً موجودہ پیش آیا. باقی جتنے واقعات چلے جناب ہاشم ظاہری اعتبار سے مقابلہ کیا یہودیوں کا. عبد المطلب یہودیوں نے اٹیک کیا، جناب عبد المطلب کے چچا نے تلوار چلائی. عبداللہ مدد کے لیے خاندان آیا. آمنہ کی مدد خاندان میں کسی نے نہ کی کیونکہ سب باہر تو ایک موجودہ پیش آیا. سلسلہ چل رہا ہے اور ہر ناکامی یہودیت کو اور پریشان کرتی جا رہی ہے، مگر پھر بھی یہودیت ایک لمٹ اور حد میں تھی. جس دن رسول مدینہ پہنچے اس دن سے تو یہودیت کا غصہ انتہائی عروج پر کہ مدینہ جیسا شہر ہمارے ہاتھ سے نکلا. اور پھر وہ 3 واقعات یکے بعد دیگر کہ 3 قبیلے مدینے میں ہیں یہودیوں. پیغمبر نے پہلے سزا کے طور پہ پہلے قبیلے کو نکالا جنہوں نے ایک مسلمان عورت بازار مدینہ میں بے حجاب کر دیا، اور پھر پیغمبر نے دوسرے قبیلے کو باہر نکالا جنہوں نے پیغمبر کے سر پہ پتھر پھینک کر شہادت رسول کا منصوبہ بنایا، اور پھر تیسرے قبیلے بنو قریظہ کو پیغمبر اسلام نے قتل کرایا، اس لیے کہ ان کا جرم ڈبل، ان کا جرم زیادہ سنگین تھا. انہوں نے پہلے 2 قبیلوں کی طرح کوئی 1 یا 2 افراد نے حملہ نہیں کیا. خندق کی لڑائی کے دوران مسلمان عورتوں کے قلعے پہ حملہ کیا اور مسلمان لشکر کے پیچھے سے اٹیک کرنا چاہا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جب فیصلے کا وقت آیا تو رسول کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا جج بنا لیا. بہرحال وہ ایک قبیلہ تو مارا گیا، باقی 2 قبیلے نکلے. یہ دونوں نکل کے کہاں گئے؟ سیدھے خیبر میں پہنچے، خیبر کے قلعے کے اندر پہنچے. خیبر جو پہلے ہی ان تمام یہودیوں کا مرکز بن چکا جو پیغمبر کے قتل کی سازش کے لیے اپنے وطن سے آتے تھے. شام بہت دور، مکے آئے ناکام ہو گئے، واپسی میں خیبر ہی میں رہ پڑے. سنا کے رفتہ رفتہ خیبر اتنی بڑی آبادی بن گئے کہ شیخ تبرسی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ فقط اس آخری قلعے میں جسے مولا نے فتح کیا 14,000 نوجوان ہتھیار بند موجود تھے. اس زمانے کے اعتبار سے 14,000 کی فوج دنیا کی سب سے بڑی فوج مانی جائے وہ ایک قلعے میں، جبکہ ایسے 6 اور چھوٹے چھوٹے قلعے خیبر کے میدان میں. تو خیبر بنیادی طور پر بنایا ان لوگوں نے جو رسول کی تلاش میں مدینے آئے تھے کہ ان کے ہاتھ میں اسلام قبول کر کے اپنی آخرت کو سنواریں. مگر بعد میں یہ رفتہ رفتہ ان لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا جو یا پیغمبر اسلام کے قاتلانہ حملہ کر ناکام ہو کے یہاں آئے یا پیغمبر نے مدینے سے ان کو نکالا. خیبر کی آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی. خود خیبر کے معنی کیا ہے؟ خیبر عربی لفظ ہی نہیں، عبرانی زبان جو آج کل اسرائیل کی قومی زبان، مردہ زبان جسے اسرائیل نے زندہ کیا ہزاروں سال کے بعد. اس میں لفظ خیر کے معنی ہے قلعے، خبر خبر قلعے. اس خبر سے خیبر نکلا یعنی بہت سارے قلعے، کیونکہ اس میدان میں 7 بڑے بڑے قلعے. اس اعتبار سے اس کے مجموعے کا نام ہو گیا خیبر. اور اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ خندق کی لڑائی اختتام کو پہنچ گئی. خیبر ویسے ہی مرکز بن چکا ہے سارے سازشی یہودیوں کو. یہاں تک کہ اگر کچھ اچھے اور نیک یہودی تو وہ خیبر میں رہتے ہی نہیں تھے، وہ خیبر چھوڑ کے نکل آئے. فدق خیبر کے پڑوسی کا علاقہ جہاں کے یہودیوں نے خود پیغمبر سے آ کے مصالحت، لیکن اکثریت اور خصوصاً جوان خون وہ سارا خیبر میں جمع. اور خندق کی لڑائی کے بعد 2 واقعات پیش آئے. ایک تو خندق میں کفار کی شکست جس کے نتیجے میں اور نقصان کے علاوہ یہودیوں کا اپنا ایک پورا قبیلہ قتل کیا گیا بنو قریظہ. یہ صدمہ و داغ بھی ہے ان کے دلوں پر. اور پھر نیا سردار بنا خیبر کا. خیبر کے پرانے سردار کا نام تھا سلام. وہ گستاخ رسالت سلمان رشدی کی طرف یا سلمان رشدی اس کی طرف. یاد ہوگا ایک واقعہ آ چکا ہے اس سے پہلے کی تقاریر.
تقریر نمبر 101 یا 102، پیغمبر اسلام تو خاموش رہے، مگر بعض مخلص نوجوانوں نے اس سردار خیبر اس کے گھر میں رات کے وقت داخل ہو کے قتل کر دی، چنانچہ ایک نیا سردار بنا، اس نئے سردار کو بھی قتل کیا گیا۔ اس کا واقعہ بھی تقریر نمبر 102 میں آیا، لیکن مختصراً آیا تھا، اور یہ عرض کیا تھا میں نے کہ اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ واقعہ بعد میں پیش آیا۔ اس کا واقعہ یہ، اس کا نام یا قصیرم ہے یا قصیر۔ جب پہلا سردار سلام مارا گیا تو یہ نیا سردار بنا۔ اچھا، خود سلام بنیادی طور پہ مدینے کا باشندہ، لیکن اس کا تعلق مدینے کے اس یہودی قبیلے سے بنو لزیر، جنہیں پیغمبر نے مدینے سے نکال باہر کی، تو یہ خیبر میں آئے، اور خیبر میں آنے کے بعد اس نے خیبر کے نوجوانوں کو زیادہ بھڑکانا شروع کیا۔ وہ جو کچھ پہلے وہ دشمن رسول تھے وہ تھے، یہ تو مدینے میں رسول کے ساتھ 4 سال رہ چکا، اور 4 سال میں بدر و احد کی 2 لڑائیوں میں حصہ لے چکا چھپ کر، اور گستاخ شان رسالت اس نے تو آپ نے اور زیادہ تہلکہ مچا دی، اور سارے نوجوانوں اپنی جانب ملانا چاہا۔ بہرحال یہ مارا گیا، اس کا واقعہ پہلے گزرا۔ اس کے بعد سلام کے بعد اسیر یا اسیرم سردار بنا، اس نے اطراف کے قبیلوں کو جمع کرنا شروع کیا، خصوصاً یہودیوں کا جو سب سے طاقتور قبیلہ تھا خیبر کے باہر، اس کا نام ہے بنو غطفان۔ یہ وہ قبیلہ جسے کفار مکہ بھی اپنے ساتھ ملا کے خندق کے میدان میں لے آئے، بڑا طاقتور قبیلہ۔ خصوصاً وہاں تو مسلسل پیغام دیے کہ ہمارا ساتھ تو مدینہ فتح ہوگا، وہاں کی زمینیں بڑی زرخیز، جو ملے گا آدھا مال ہمارا آدھا مال تمہارا۔ اس شرط کے اوپر ان سے ایگریمنٹ کر لی۔ پیغمبر اسلام کا جاسوسی کا نظام تو بہترین ہوتا، وہ علم رسالت کے علاوہ۔ ایک مرتبہ مدینہ میں یہ اطلاع پہنچ گئی، مگر پیغمبر اسلام نے عبداللہ ابن رواحہ، پیغمبر کے خاص صحابی، جن کا واقعہ پچھلی تقریر میں بھی آ گیا، مکے میں جب رسول داخل ہوئے تو جو رسول کے اونٹ کو لے کے چل رہے تھے، اور یہ وہی صحابی ہیں جو جنگ موقع میں شہید ہوئے، علمدار 3 علمداران اسلام میں سے ایک۔ ان سے کہا کہ تم جاؤ اور جا کے دیکھو کہ یہ اطلاع صحیح ملی یا غلط۔ عبداللہ ابن رواحہ چھپ کے پہنچے، کیونکہ یہ خود بھی مدینے کے پرانے باشندے، ایسے ہر مشن اور مہم پر پیغمبر مدینے کے پرانے باشندوں کو بھیجتے تھے، جن کے یہودیوں سے پرانے تعلقات تھے، شکل ایک جیسی تھی، زبان ایک جیسی تھی، لباس اور تہذیب ایک جیسی تھی، پہچاننا ذرا مشکل ہو جائے۔ یہ گئے اور اپنے کانوں سے سن کرا کہ ہاں اللہ کے رسول، واقعی یہ سازش مکمل ہو گئی، اور فقط بنو غطفان نہیں، ایک اور قبیلہ ہے بنو فرازہ، اب اس سے بھی ایگریمنٹ کر لیا ہے اس نئے سردار۔ ایک ایک قبیلے کو اپنے ساتھ ملا رہا، اور سب سے ایک وعدہ، مدینہ فتح ہو جائے، مسلمان مارے جائیں، آمدنی سے آدھا تمہارا آدھا ہمارا۔ یعنی بالکل تیاری ہے خیبر میں کہ اب ہمیں مسلمانوں سے لڑنا ہی لڑنا، خصوصاً جب کوئی نیا لیڈر آ جائے اور اس قسم کا لیڈر ہو جذباتی، تو وہ تو جنگ کے علاوہ مسئلے کا کوئی حل ہی نہیں دیکھتا۔ پیغمبر نے عبداللہ ابن رواحہ سے کہا کہ اب تم جاؤ اور جیسا مناسب سمجھے اس مسئلے کو حل کرو۔ عبداللہ ابن رواحہ سے یہ پرانے مدنی ہے، اس سے ان لوگوں کو فائدہ ملتا، حسینم کو بھی جانتے ہیں، اس سے جا کے بات چیت، اور کہا کہ تم نئے سردار بنے، اس پورے علاقے میں تمہارا کنٹرول ہو گیا، آؤ چلو مدینہ۔ ایک علاقے کے بادشاہ تم، ایک علاقے کا بادشاہ ہمارا رسول، ان سے آ کے بات چیت کرو، ہو سکتا ہے کہ معاملات بہتر طریقے سے طے ہو جائے اور دونوں علاقوں میں تمہارا کنٹرول ہو جائے۔ حسینم سے یہ بات کہی، وہ تیار ہو گئے۔ اچھا، آگے کا واقعہ بتا رہا کہ وہ تیار اس لیے نہیں ہوا تھا، اتنا تو وہ بھی سمجھتا ہوگا، وہ شاید یہ سوچ کے تیار ہوا کہ چلو جتنے مسلمان ابھی میرے ہاتھ لگ رہے، خصوصاً عبداللہ رواحہ مشہور سرداروں میں سے ایک، ان کا خاتمہ کرو۔ اس نے کہا ایک شرط پہ چلو، جتنے مسلمان تم لے کر آئے اس سے ڈبل یہودی چلے گی، ہر مسلمان کے دائیں اور بائیں ایک ایک یہودی ہو۔ خود یہ شرط بھی بتا رہی ہے کہ نیت نیک نہیں۔ عبداللہ رواحہ نے کہا چلو ہم تیار، چلے یہ لوگ۔ راستے میں جہاں یہودی علاقہ ختم ہو رہا اور مسلمان علاقہ سامنے نظر آ رہا سرحد، وہاں پہ ایک مرتبہ مسیرم کا انداز بدلا، اور اس نے ایک مسلمان عبداللہ سے تلوار چھیننا چاہا۔ جب یہ سارے مسلمان شروع سے بڑے الرٹ اور چوکنا، جیسے ہی اس نے تلوار پہ ہاتھ ڈالا، فوراً ایک مرتبہ یہ لوگ تو تیار تھے، ہوشیار، وہ عبداللہ نامی مسلمان اپنے گھوڑے کو تیزی سے آگے لے گئے، تلوار چھیننے کے لیے ہاتھ بڑھایا،
تھوڑا آگے بڑھ گیا، یہ ذرا گرا زمین کی جانب، سردار یہود، اور عبداللہ ابن رواحہ یا عبداللہ ابن انیس اپنی تلوار چلائی جس سے اس کی ران کٹ گئی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مسلمانوں پہ حملہ کر، ایسا لگ رہا ہے کہ طے شدہ بات۔ مسلمانوں نے بھی ڈٹ کے مقابلہ کیا، ان کا علاقہ بالکل سامنے، سارے کے سارے یہودی بشمول یہ سردار مارا گیا، اور پھر یہ سارے مسلمان مدینے پہنچ کے رسول کو اس کی اطلاع دیتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کو معلوم تھا کہ اب اس واقعے کا بھی رد عمل ہوگا، اور اتفاق ایسا کہ تیسرا جو سردار بنا کنانا وہ ان دو سے بھی زیادہ سخت دشمنی کے اندر، اور اسپیشلی اس لیے کہ اس کے چچا جو اپنے چھوٹے قبیلے کا سردار مرتے وقت اپنے بھتیجے کو وصیت کی، اور یہودیت میں وصیت کا بڑا احترام تھا۔ وصیت ان کے نزدیک ایسا ہے جیسے حکم خدا اور حکم رسول، مر جائے گا انسان باپ کے دادا یا چچا کی وصیت پہ عمل کرے گا۔ چچا بھی وصیت کر کے گیا کہ تمہاری زندگی اسی وقت قبول کی جائے گی یہودیت کے لیے جب تم اس رسول کا خاتمہ کرو۔ تیسرا سردار وصیت کی وجہ سے اور زیادہ وہ ہوشیار، چنانچہ اب تو خیبر کی سازشیں اور بڑھ گئی۔ اسی دوران ایک واقعہ اور ایسا پیش آیا جس سے وہ جو دوسرا طاقتور قبیلہ ہے بنو غطفان، اس کا بھی مسلمانوں سے آمنے سامنے مقابلہ ہو گیا۔ اور وہ کیا؟ یہ وہ واقعہ جو تقریر نمبر 102 میں آ چکا۔ بعض علماء کہتے ہیں یہ صلح حدیبیہ سے پہلے کا، بعض کہتے ہیں صلح حدیبیہ کی اتنے بعد کا کہ اس واقعے کے 3 دن کے اندر جنگ خیبر ہوئی۔ خصوصاً طبری نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ بس جنگ خیبر سے 3 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ نام کم سے کم آئے تقریر، اگر کہیں مجبوری تو یہودیوں کا دوسرا طاقتور قبیلہ بنو غطفان، اگر اس لالچ میں کہ تمہیں آدھا مال غنیمت ملے گا خیبر کے یہودیوں کو اپنے ساتھ ملا چکے، مگر پھر ایک فوری واقعہ بھی ہو گیا، اور وہ وہی واقعہ چاہے وہ صلح حدیبیہ سے پہلے ہو یا بعد میں ہو۔ اگر صلح حدیبیہ سے پہلے بھی ہوا تب بھی خیبر کی لڑائی اس کے 2 مہینے کے بعد ہوئی۔ واقعہ ایسا کہ 2 مہینے میں اس قبیلے نے اس کو بلایا نہیں ہوگا۔ وہ واقعہ کہ پیغمبر اسلام کے اونٹ اور زکات کے دیگر جانور مدینے کے باہر چراگاہ بھی اس میں رہتے تھے، اور حضرت ابو ذر غفاری کے بیٹے اس کی نگرانی کرتے تھے۔ بنو غطفان کے کچھ لٹیروں نے یا عرب کے کچھ اور ڈاکوؤں نے حملہ کیا، ابو ذر کے بیٹے کو شہید کیا، اور پیغمبر کے تمام یہ جانور جو پیغمبر کی ملکیت میں اس کو لے کے چلے۔ حضرت ابو ذر غفاری کی بوڑھی بیوی وہ بھی یہاں اپنے بیٹے کے ساتھ، انہیں بھی گرفتار کر کے لے گئے۔ یہ اطلاع مدینے میں پہنچی، پیغمبر نے فوراً سلمہ کی قیادت میں لشکر بھیجا۔ وہ ڈاکو بھاگتے بھاگتے بنو غطفان کے علاقے میں چلے، اور بنو غطفان نے ان کو پناہ دے دی، مگر مسلمانوں نے پھر بھی ان پہ اٹیک کیا، ان سب کو مارا۔ اس کے نتیجے ان کو بچانے کے لیے جو قبیلہ آیا اس کے بھی کچھ نوجوان مارے گئے۔ خیر سارے اونٹ بھی واپس آ گئے، ابو ذر غفاری کی بوڑھی اہلیہ یہ بیوی وہ بھی واپس آ گئی۔ انہیں کا وہ واقعہ تھا جو تقریر نمبر 102 میں آیا تھا کہ انہوں نے ایک منت مانی تھی کہ اگر خیریت سے پہنچ گئے تو اس اونٹ کو اللہ کی راہ میں بطور نظر قربان کروں گی جس پر میں آ رہی ہوں۔ اور جب پیغمبر کو یہ اطلاع ملی تو پیغمبر نے مسکرا کے کہا یہ بھی کیا نظر اپنے جانور کے بارے میں مانگی جاتی، نہ یہ کہ دوسرے کے جانور کے بارے میں۔ یہ اونٹ تو میرا، تمہیں حق کیا تھا اس کے بارے میں نظر ماننے کا؟ وہ جو واقعہ پہلے گزر چکا، مگر یہ واقعہ پیش آیا بنو غطفان جو دوسری روایت کہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد کا واقعہ۔ تو اب دیکھیے بیک وقت 2-3 واقعات جمع ہو۔ بنو غطفان کا قبیلہ وہ اس واقعے کی بنا پر ایک تو پہلے ہی مال غنیمت کے لالچ میں مسلمانوں کے خلاف تیار تھا، اب جو ان کے کچھ نوجوان مارے گئے، اگر اصول انہی کا تھا کہ ڈاکوؤں کو کیوں پناہ، مگر ان جیسے لوگوں کے پاس عقل یا منطق نہیں ہوتی، ناک کا مسئلہ کہ ہماری ناک کٹ گئی کہ ہمارے علاقے کا آدمی مارا گیا، چنانچہ وہ ویسے ہی تیار۔ ادھر خیبر کا تیسرا سردار اپنے پہلے 2 سرداروں سے معاملے کو اور بڑھا کے لے گئے۔ پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ اب فوری طور پہ خیبر پہ حملہ کرنا، اور ادھر صلح حدیبیہ کے نتیجے پیغمبر ایک تو قریش کو ٹھنڈا کر دیا کہ ادھر سے تو کوئی اٹیک ہوگا نہیں، یہ خطرہ تو ہے نہیں کہ ہم مدینہ چھوڑ کے خیبر جائیں تو پیچھے سے مدینے پہ حملہ ہو جائے، قریش ابھی بالکل خاموش ہے۔ اور دوسری جانب پیغمبر کو یہ بھی پتا کہ خیبر اور بنو غطفان دونوں مسلمانوں کے خلاف ہیں، مگر دونوں یہ سمجھ رہے کہ ابھی لشکر اسلام آ نہیں سکتا ہے اتنی جلدی، اس سے فائدہ اٹھاؤ اور نکل کے ان کے اوپر حملہ کرو۔ بس پیغمبر نے
فوراً لشکر اسلام کو تیار کیا اور ایک عجیب حکم جاری کیا جو اس سے پہلے شاید کسی لڑائی میں یہ حکم جاری نہیں ہوا کہ فقط وہ لوگ ہمارے ساتھ چلیں جو صلح حدیبیہ میں ہمارے ساتھ گئے، وہ لوگ، اور کوئی نیا آدمی اس جنگ میں نہیں آ سکتا، کہ خود ایک نشانی اور علامت اسی چیز کہ حدیبیہ کے میدان میں جو لشکر گیا اس میں 1-2% کو چھوڑ کر باقی وہ تھے جو رسول کے خواب پہ یقین کر کے گئے، اور وہ تھے کہ جن کے دل ٹوٹے ہوئے، اور پیغمبر نے اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ تمہیں اس کے بدلے میں اللہ مال غنیمت دلوائے گا، اور خیبر سے کتنا مال غنیمت ملنے والا، یہ تو واقعات کو سنے بغیر آپ کو معلوم، ہمارے علماء کرام کی محنتیں اور ذاکرین کرام کو تاریخ سے آگاہ کرنا کہ بچے بچے کو معلوم ہے کہ خیبر میں کتنا مال غنیمت۔ پہلی مرتبہ پابندی لگ گئی، وہ لوگ نہیں جائیں گے جو اس سفر میں نہیں گئے تھے جب موت نظر آ رہی تھی، اور آج تو غنیمت نظر آ رہا ہے کہ خیبر تو اتنا سرسبز و شاداب علاقہ، پابندی لگا دی گئی صرف پرانے لوگ جائیں، اور پیغمبر نے اس پابندی پر مکمل عمل کیا بھی اور نہیں بھی کیا۔ وہ کس طرح؟ دیکھیے، یہ پابندی خود بتا رہی کہ اس جنگ کے اندر صرف انہی لوگوں کو جانا جو بالکل پیغمبر اسلام پہ بھروسہ کیے ہوئے یا ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم کو پیغمبر پہ بھروسہ، کہ پیغمبر کے کہنے پہ ہم موت کے منہ میں چلیں گے۔ مدینے کے باقی لوگوں سے رسول یا ناراض ہے یا ان کو نکال باہر کی۔ ہاں، اسی دوران جب خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو حبشہ سے جعفر تیار آ گئے تھے کچھ مسلمانوں کو لے کر، انہیں پیغمبر نے مال غنیمت میں پورا حصہ دلوایا۔ تو ایسا لگا کہ پابندی صرف مدینے کے اور منافقین کے لیے جن کا نفاق اتنا کھل گیا کہ انہوں نے پیغمبر کا ساتھ دینا بھی پسند نہ کیا، ورنہ منافق، دیکھیے عقلمند منافق وہ جو نفاق کو دل میں رکھتا ہے اور ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، وہ بے وقوف منافق جو اتنا کھل گئے پیغمبر کے خلاف، خیبر میں پابندی لگا دی اور پیغمبر چلے مدینے سے۔ چل رہے ہیں پیغمبر اسلام، لیکن پیغمبر کے سامنے ابھی 2 مسئلے۔ پہلا یہ کہ اس طرح سے حملہ کرنا کہ وہ جو خیبر کے لوگ ابھی غفلت میں بیٹھے تو اسی غفلت کے عالم میں رہے، تو کسی ایسے راستے سے جانا کہ ان کو اطلاع نہ ملے۔ اور دوسری بات، یہودیوں کے 2 طاقتور قبیلے، ایک خیبر میں ایک بنو غطفان، ایسے راستے سے جانا کہ ان 2 کا راستہ کٹ جائے، یعنی یہ 2 آپس میں نہ مل سکے۔ لشکر اسلام ایسی سڑک سے جائے کہ یہ 2 قبیلے ایک دوسرے سے الگ الگ ہو کے رہ جائیں۔ یہ 2 پیغمبر اسلام کے ذہن میں خیالات تھے۔ اس کے لیے پیغمبر نے ایک آدمی کو بلایا، یعنی لوگوں سے کہا ڈھونڈو کوئی ایسا آدمی ہے جو خیبر کے راستوں کو اچھی طرح جانتا ہو۔ خیبر مدینے سے تقریباً 100 میل کے فاصلے پر، آج کل انسان آرام سے 2.5 سے 3 گھنٹے میں وہاں پہنچ جاتا۔ اب تک قلعے کے آثار وغیرہ وہاں موجود، آپ صاحبان ایمان جو سعودی عرب میں کام کرتے ہیں وہ وہاں جاتے بھی رہتے، عمرے اور حج والے کو وہاں جانے پہ پابندی، لیکن خیر اور بھی جو لوگ وہاں جاتے ہیں تو وہاں کی مقامی آبادی بھی حیران ہوتی کہ آپ یہاں کیوں آئے؟ آپ آئے ہیں تو یا یہودی ہوں گے یا شیعہ ہوں گے، یہی 2 آدمی خیبر میں آ سکتے۔ اب تک اس کے آثار، یعنی کتنے طاقتور قلعے بنائے گئے کہ 1400 سال تک اس پر کوئی توجہ ہی بعد میں نہیں دی گئی، وہ تو سب توڑ دیے گئے، لیکن اب تک وہ موجود، کتنے مضبوط قلعے ہوں گے۔ پیغمبر نے پوچھا کہ اے مدینے والوں، یہ مسئلہ مدینے کے لوگ حل کریں گے، تم میں ہے کوئی ایسا آدمی جو خیبر کے اچھے راستوں، خیبر کے تمام راستوں کو جانتا اور ایسے راستے سے ہم کو لے جائے جس سے ہم جانا چاہتے ہیں؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ہے ایک ایسا شخص، وہ سارے راستے جانتا۔ پیغمبر نے کہا اس کو بلا کے لو۔ گائیڈ یا قائد کو بلایا گیا۔ اچھا، رسول سے بہتر کون ان راستوں کو جانتا ہوگا؟ اس کا وسیع یہ کہ کائنات 5 انگلیوں کی طرح ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے، کیا وہ ان راستوں سے آگاہ نہیں؟ لیکن مسئلہ یہ کہ ہمیں بھی جو طریقہ سکھایا جائے کہ دشمن سے حملہ کس طرح کیا جاتا، کیا کیا اسباب اور سامان جمع کر کے پھر جا کے دشمن پہ حملہ کرو، اس کے لیے یہ ساری چیزیں آ رہی۔ گائیڈ کو بلایا گیا، وہ پیغمبر کو لے کے چلا۔ ابھی یہ مدینے سے قافلہ نکلا، 2 باتیں، ایسے راستے سے جانا ہے کہ اچانک پہنچ جائے، اور یہودیوں کے دونوں قبیلوں کو آپس میں رابطہ قائم کرنے سے روک دینا۔ جب یہ لوگ چلے تو مسلمانوں میں جوش و خروش بہت زیادہ، کیونکہ ہر ایک کو ایک تو صلح حدیبیہ کی ندامت کہ ہم نے بھی وہاں کیا غلطی کی رسول کے سامنے، اور وہ والا جوش ہے کہ جس کو نکالنا، اور پھر یہودیوں سے سارا مدینہ اور عالم اسلام تنگ آیا ہوا تھا۔ یہ لوگ تو پہلے سے کہہ رہے تھے رسول کہ اللہ کے رسول پہلے ان کا سر کچلیے، اب ہر ایک کی خواہش پوری ہو رہی۔
بڑے جوش و خروش کی حالت میں مسلمان چل رہے تھے کہ پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ یکایک اچانک ہمارے اونٹوں کی رفتار بڑھ گئی. اونٹ چل رہے قافلہ اونٹ پر، اچانک اونٹوں کی رفتار بڑھ گئی. تو پیغمبر کو حیرت، تو گاڑی واڑی تو ہے نہیں کہ مثلا اسپیڈ بڑھا دی یا گیئر چینج کر دیا، یہ اونٹ ایک دم سے کیوں تیز ہو گئے؟ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا بات؟ کہا کہ عامر خدائی خانی کر رہے ہیں. خدائی اسلام میں 2 مقامات پر گانے کی اجازت. کون سا گانا؟ یہ شریعت میں حرام والا گانا. ایک تو وہ گانا ہے کہ جو شریعت میں حرام ہی نہیں، اس لیے کہ وہ چیز گانا نہیں. ہم لوگ اس کو گانا سمجھ لیتے ہیں، خالی منہ سے گنگنانا، خالی شاعروں کے اشعار پڑھنا، ہماری بچیوں کا شادی بیاہ کے گیت اپنے انداز میں پڑھنا. ایک تو وہ کہ گلوکاروں کے انداز میں پڑھنا، وہ تو ریاضت اور محنت و مشقت جاتا ہے. لیکن وہ جو عام شادی بیاہ کے گیت پڑھے جاتے ہیں یہ اول تو گانا ہی نہیں کہ جو حرام ہے. لیکن 2 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پورا پورا حرام والا گانا اسلام نے جائز کر دیا. اس میں ایک تو یہی شادی کا موقع کہ جس میں باقاعدہ طور وہ گلوکارہ پیسے اور فیس لیتی اسے بھی بلایا جا سکتا چند پابندیوں کے ساتھ. نامحرموں کا اجتماع نہ ہو، آواز باہر نہ جائے. ایک تو وہ گانا جائز، اور ایک خدائی اونٹ اگر اونٹ کے سامنے ایک خاص طریقے سے گنگنایا جائے اور اشعار کو پڑھا جائے، اونٹ پر اس کا اثر ہوتا ہے اور وہ حرکت میں آ جاتا ہے اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. اس چیز کو اسلام جائز سمجھا اور کہا ہے کہ خدائی اونٹوں کو تیز چلانے کے لیے اس گانے کے پڑھنے کی اجازت ہے. یہ 2 فقہی مسئلے. وہ جو خدائی ہے وہ باقاعدہ گانا ہوتی ہے، صحیح طور سے جو گانے کی فقہی تعریف ہے اس پر پورا اترتی ہے وہ تعریف، اس کے باوجود اس کو اسلام نے جائز کر دیا. اور فقہی مسئلہ آ گیا تو اور فقہی مسئلہ بالکل موضوع سے ہٹ کر بتا دوں، اس لیے کہ واقعہ ایک میری ذمہ داری بھی بن گئی. آج سے 1.25 یا 1.5 مہینے پہلے بینک کے شیئر کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا. ایک عام مسئلہ آیت اللہ کوئی کا پہلے سے کہ جو کہ بینک سودی ادارہ، اس لیے اس کے شیئر خریدنا حرام ہے. بحرین میں بعض مومنین کرام نے ایک بینک خود بنانا چاہا تو آغا کوئی کو خط لکھا تھا کہ ہم بینک بنا رہے ہیں اور اسی سسٹم سے جس سے دنیا کے بینک چل رہے ہیں. تو آغا نے اس کا جواب بھی دیا کہ نہیں، کہ بینک بنانا بھی حرام، اس کے شیئرز بھی حرام. پیسہ رکھنا، قرضہ لینا اور بینک میں ملازمت کرنا، اس کے مسئلے تو الگ ہے جو کئی دفعہ آ گئے، مگر بینک کا مالک بننا اس کی اجازت نہیں. پھر وہ کتاب بھی چھپی تھی جو بحرین کے مومنین کرام نے باقاعدہ ہوا آغا کوئی کی تحریر کے ساتھ وہ مسئلے چھاپ دیے، کتاب مسئلہ تھا. لیکن بعد میں پتا چلا کہ اس میں آغا کوئی اس وقت جو بینکنگ سسٹم اس کے اندر اجازت دیتے ہیں شیئر خریدنے کی، خصوصاً وہ جو ابھی نئے نئے بینک نکل رہے ہیں جس میں آپ کے اس کا مالک وغیرہ نہیں ہوتا، بلکہ اکثر لوگ بینک شروع ہونے سے پہلے ہی اس کے شیئر خرید کے شاید بیچ ڈالیں اور ان کو نفع ہو جائے. تو آغا کوئی کا جو فتویٰ میرے پاس کوئی سلسلے میں اب معلومات نہیں. اب میں اس پوزیشن میں ہوں، نہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ حرام ہے، نہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جائز ہے. اور اس اعتبار آپ کو ایک مسئلہ بتا دیا جائے کہ فقہی مسئلے کیسے حاصل ہوتے ہیں. کوئی بھی ایک عادل آدمی اور ایک قابل بھروسہ آدمی اگر آپ کو مسئلہ بتا کہ فلاں چیز آغا کوئی کے خیال میں جائز، آغا خمینی کے فتوے میں جائز، آپ کو اس پر بھروسہ آ جائے تب، اور یہ کہ آپ اس کو عادل سمجھتے ہو. عادل سمجھتے ہو تو چاہے شک بھی ہو اس کی بات پر، بہت ہی ٹیکنیکل مسئلہ. اگر کوئی عادل آدمی آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ عادل ہے مگر جو بات کہہ رہا ہے اس پہ شک ہو رہا ہے، تو عادل آدمی کی مشکوک بات کو بھی آپ کو قبول کرنا پڑے گا اور آپ کو ماننا پڑے گا کہ فتویٰ ہے صحیح. ہاں، اگر ایک آدمی کو آپ عادل مانتے ہیں لیکن یہ بھی پتا ہے کہ فلاں مسئلے میں وہ غلط کہہ رہا، جان بوجھ کے نہیں، انسان ہے، بھول سکتا ہے، نسیان ہو سکتا ہے، ذہن سے ایک بات نکل سکتی. تو عادل اگر کسی کو مانے، جب اس کی غلطی کا یقین ہو جائے تو چھوڑ دیں، لیکن جب تک یقین نہ ہو اس کی غلطی کا، چاہے شک بھی ہو چاہے ظن بھی ہو، 60 اور 70% کے بعد صحیح نہیں لگ رہی، لیکن اگر آپ کی نگاہ میں وہ عادل اور اس سے کوئی ٹکرانے والا عادل دوسرا نہیں تو اس کی بات آپ کو ماننا پڑے گی. اور اگر کوئی قابل بھروسہ آدمی، عادل کہتے ہیں جو تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے ظاہرا ہم لوگوں کے سامنے، ورنہ معصوم تو کوئی نہیں، اور قابل بھروسہ کے جو گناہ بھی کرتا لیکن بھروسہ ہے کہ یہ صحیح بات کہہ رہا، اس کی بات پہ بھی ہم عمل کریں.
تو عادل اگر کوئی مسئلہ بتائے تو چاہے شک بھی ہو تو اس کی بات آپ مان لیں. قابل بھروسہ جس پر آپ کا دل مطمئن ہو جائے وہ گناہگار بھی ہے لیکن آپ کو اس پر اطمینان ہے مسئلے کی حد تک، اس کی بھی بات آپ مان سکتے ہیں. ہاں اگر ان لوگوں کے خلاف کوئی دوسرا قابل بھروسہ یا دوسرا عادل الٹا مسئلہ بتائے تو پھر آپ کو دونوں کی بات چھوڑ دینا. تو اب صورت حال یہ کہ اگر آپ کے پاس کسی بھی عادل آدمی کی طرف سے یہ اطلاع آتی کہ اگر کوئی یا دوسرے مجتہدین شیئر خریدنے کی اجازت دیتے تو آپ کے لیے وہ جائز ہے، چاہے آپ کو اس بات پہ شک کیوں نہ ہو. اور اگر کسی قابل بھروسہ جس پر آپ کو بھروسہ وہ یہ بات کہتا ہے کہ شیئر جائز تو چاہے وہ گناہگار بھی کیوں نہ ہو لیکن اگر مسئلے کی حد تک بھروسہ. بہت سے لوگ ایسے کہ داڑھی منڈواتے ہیں لیکن ویسے ان کے اندر ساری خوبیاں ہوتی. بہت سی عورتیں ایسی ہیں کہ بے پردگی ہے باقی ساری اچھائیاں ہیں ان کے اندر، تو اگر بھروسہ آ رہا تو گناہگار کی بات پہ بھی عمل کر سکتے ہیں. البتہ کیونکہ شیئر کا مسئلہ کیا ہوگا، یہ تو نہیں ہوگا کہ شیئر خریدنا واجب ہے. یہ تو ضروری نہیں ہے کہ عادل کہے تو بات پہ عمل ہی کر لیجیے، بلکہ زیادہ سے زیادہ جائز ہے. آپ کی مرضی ہے چاہے لے چاہے نہ لے، لیکن اگر کسی عادل یا قابل بھروسہ نے آپ کو مسئلہ بتا دیا تو پھر زیادہ احتیاط کی ضرورت نہیں. یوں اگر آپ عام احتیاط کرنا چاہیں کہ مشکوک پیسہ نہیں چاہیے، ذرا سود کا شائبہ ہو نہیں چاہیے، وہ ایک الگ بات. لیکن یہ احتیاط کی ضرورت نہیں کہ بعد میں اگر آگے کوئی کا فتویٰ کچھ اور نکل آیا تو کیا ہوگا، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں. اگر یہ دو کیٹیگری میں وہ آدمی آ رہا جس کا مسئلہ آپ تک پہنچا، یا آپ کو اس پر بھروسہ ہو یا یہ کہ آپ کو شک بھی ہو لیکن ویسے آپ اس کو عادل سمجھتے کہ ایسا عادل جس کے پیچھے نماز پڑھی جائے، تو پھر آپ مسئلے پہ عمل کر لیجیے. یہ مسئلہ شادی بیاہ جیسا مسئلہ نہیں. وہاں شادی بیاہ کے مسئلے میں تو ٹھیک، ایک آدمی ایک بات کہہ رہا ہے کہ فلاں عورت سے تمہاری شادی ہو سکتی، ہمیں دل نہیں مان رہا، شک کا ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا کوئی رشتہ نہ نکل آئے کہ بات نہیں حرام ہو جائے. اس میں تو ٹھیک ہے آدمی گریز کرے کہ بچ جاؤ. اگر بعد میں ایسا رشتہ نکل آیا کہ پتا چلا وہ عورت حرام ہے تو چاہے ہمیں گناہ نہ ہو لیکن پھر اس وقت اسے چھوڑنا پڑے گا. اگر اولاد ہو گئی اور شادی ہو گئی تو کیسے سے اتنے پھر کیسے اس مسئلے پہ عمل کریں. لیکن جیسے بطور مثال نانی اپنے نواسے کو دودھ پلائے تو اس کی بیٹی اس کے داماد پہ حرام، رشتہ ٹوٹ گیا. اب دادی نے اپنے پوتے کو دودھ پلا دیا. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ پھر کچھ نہیں ہوا، تو بھائی جیسے دودھ پلانے سے پہلے کے رشتے تھے ویسے بعد کے بھی. لیکن ایک آدمی کو مسئلہ نہیں معلوم، کسی نے بتایا کہ نہیں کوئی بات نہیں کہ شادی ہو سکتی، دل میں کھٹکا ہے، شک ہے کہ نہیں ہے. اگر یہ شادی کر لی اور بعد میں خرابی نکل آئی 2 بچوں کے بعد تو چھوڑنا زیادہ مشکل ہوگا. اس میں وہ احتیاط کرے تو بات سمجھ میں آتی. لیکن یہ مسئلہ کہ اگر آپ کی احتیاط یہ کہ ہاں اگر کوئی بھی اجازت دے دے تو کیونکہ وہ واجب نہیں کہیں گے میں ایسے پیسے کو ہاتھ ہی نہیں لگانا چاہتا ہوں، وہ دوسری بات. لیکن اگر صرف اتنی آپ احتیاط کر رہے ہیں، ایک آدمی کہہ رہا ہمیں بھروسہ بھی آ رہا، ڈر صرف اتنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی ہم نے یہ چیزیں خرید لی شیئرز وغیرہ اور حج وغیرہ پہ چلے گئے، بعد میں اگر کوئی نے کہا یہ جائز نہیں، اس میں اطمینان رکھیے. اگر مسئلہ بتانے والا آپ کی نگاہ میں عادل ہے یا قابل بھروسہ، بعد میں کوئی غلطی بھی نکل آئی تو آپ وہ انگریزی محاورے کے مطابق کسی بند گلی میں نہیں ہوگی کہ پھر آپ کے لیے نہ آگے جائے نہ پیچھے آئے کا مسئلہ. اگر کبھی حرام نکلا بھی تو اس کے بعد پھر آپ شیئر نہیں خرید سکتے، اس وقت تک کے سارے تصرفات صحیح ہوں گے. شرط یہ کہ مسئلہ جس سے لے یا وہ قابل بھروسہ ہو یا آپ کی نگاہ میں عادل ہو اور اس سے کوئی ٹکرانے والا مسئلہ نہ بتا دے. لیکن امام خمینی اور آغائے کل پائیگانی کا مسئلہ تو مجھے معلوم، وہ اس مسئلے میں کلیئر کٹ اس کو منع قرار دیتے ہیں. آغائے کوئی کا مسئلہ جو کہ میرے علم میں نہیں ہے، اب یہ صورتحال وہ پرانی تقریر کی بات جو تھی نئی کچھ ایسی باتیں سنی کہ اب میں خود وہ اپنی بات کو واپس لے لیتا ہوں. اب آپ خود اپنا مسئلہ معلوم کیجئے، اگر کہیں سے پتہ چل جائے تو آپ کے لیے بالکل جائز ہے، کوئی اس کے اندر شک شبے کی گنجائش نہیں ہے. اور اس سے جو نفع ہو اس سے آپ حج بھی کر سکتے ہیں، زیارت بھی کر سکتے ہیں، جب تک کبھی اس کے لیے کوئی الگ سے فتویٰ نہ آ جائے حرام ہونے کا، اس وقت تک یہ سارا پیسہ حلال رہے گا. اگر کسی قابل بھروسہ یا کسی عادل آدمی نے اپنی ذمہ داری پر یہ مسئلہ آپ کو بتا دیا. خیر، بات ہو رہی تھی خدائی آخری جملے اختتام تقریر. پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ میرا اونٹ اور سارے قافلے کے اونٹ اچانک تیز ہو گئے. پوچھا کیا بات؟ اللہ کے رسول
اب حدیث عامر کر رہے ہیں، باری باری ہر صحابی کا موقع آ رہا تھا، اب عامر نے حدیث، اور ان کی آواز اتنی دیر سے کہ اونٹ جو ہے صحیح ان کو حدیث نہیں وہ تیز ہو گئے۔ بعض تو ایسے گیت گانے والے اور گانے والیاں ہوتی کہ شریعت اگر اسے حلال بھی کر تب بھی ان کی بولی آواز سن کے اسے حرام سمجھنے کو دل جاتا۔ تو یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ آواز تو کہ باقی تمام صحابیوں کے مقابلے میں بہترین، تو اونٹ خود بخود تیز ہو گئے۔ پیغمبر اسلام نے اس وقت ایک جملہ کہا، یرحمہ اللہ، یا غفر لکا ربک، یہ دو میں سے ایک جملہ کہا، یرحمہ اللہ یا غفر لکا یا لہو ربک یا ربہ، اللہ اس پر رحمت نازل کر یا اللہ اس کی مغفرت کرے۔ بس ادھر یہ جملہ کہا، جن نے سنا سمجھ گئے۔ اس خیبر کی لڑائی سے عامر واپس نہیں آئی، کیونکہ تمام اصحاب رسول کے درمیان یہ بات طے شدہ تھی کہ اگر پیغمبر اسلام کسی کے لیے رحمت اور مغفرت کی ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو شہادت ملنے والی۔ یہ قسم کا کوڈ ورڈ، یہ قسم کا یہ خفیہ لگتا ہے آپ کے درمیان کہ اگر اس انداز سے پیغمبر کسی کے حق میں دعا کرتے وہ اس سفر سے واپس نہیں آئے گا۔ عامر کی حدیث خاری کو سن کر پیغمبر نے ان کو دعا دی اور اصحاب رسول خوش ہو، اصحاب رسول رش کرنے لگے کہ عامر کو مرتبہ شہادت ملنے والا۔ اس وقت اپنی جان بچنے پہ لوگ خوش نہیں ہوتے تھے، غمگین ہوتے تھے، اور کسی کی جان اگر جائے تو رش کرتے تھے کہ کاش وہ موقع ہم کو بھی ملے۔ اصحاب رسول منزل رشک پر آ گئے کہ چلتے چلتے یہ قافلہ ایک چوراہے پر پہنچا جہاں سے کئی راستے نکل رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے قافلے کو رکوا لیا، گائیڈ کو بلایا اور کہا کہ تم اس میں سے کس راستے پر جاؤ؟ کہا کہ یہ 3-4 راستے ہیں، یہاں سے 4 راستے ہیں، سب کے سب راستے ایسے ہیں جو خفیہ، 4 راستے خفیہ تو نہیں ہے، یعنی اس پر آمد و رفت کم، میں اس راستے سے جا رہا ہوں۔ پیغمبر نے کہا اس کا نام کیا؟ کہا اس کا نام خون ہے۔ خون کے معنی عربی میں خیانت۔ پیغمبر نے کہا ہم اس راستے پہ نہیں جائیں گے۔ کہا پھر وہ دوسرا راستہ لے لیتا۔ پیغمبر نے پوچھا کہ اس دوسرے راستے کے کیا معنی؟ کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام ہے شاش، شین الف شین شاش۔ شاش وہی لفظ ہے جس سے اردو ایک لفظ بنا ہے تشویش، پریشانی، گھبراہٹ، مصیبت۔ پیغمبر نے کہا اس راستے پر بھی نہیں جائیں گے۔ کہا پھر ایک تیسرا راستہ بھی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے حاطب، حمالۃ الحطب، قرآن میں جو آیا حاطب۔ حاطب کہتے ہیں وہ لکڑیاں جس میں آگ لگائی جاتی ہے، چولہے میں جلائی جانے والی لکڑی، حاطب لکڑہارا، یہ راستہ وہ اس کا نام ہے، وہ لکڑیاں جو جلائی جاتی۔ پیغمبر نے کہا اس پہ بھی نہیں جائیں گے۔ ایک چوتھا راستہ، اس کا نام ہے مرحب۔ مرحب ہم پہلوان کے حوالے سے تو سنتے ہیں، لیکن مرحب کے لفظی معنی کیا؟ وہی معنی ہے کہ جو اردو میں بھی رائے مرحبا، یعنی خوش آمدید، استقبال، تشریف لائیے، آپ کو ویلکم کیا جائے گا، یہ مرحب کے معنی۔ پیغمبر نے کہا یہ مبارک راستہ ہے، ہمیں اس کے اوپر آگے بڑھنا۔ اب دیکھیے یہاں بھی ایک پیغام کہ نام کبھی انسانی زندگی تو زندگی بلکہ راستوں تک بھی اثر پڑتا۔ اگر انسان کے پاس مجبوری اور کوئی راستہ نہ ہو تو دوسری بات، لیکن جہاں مجبوری نہ ہو وہاں ہمیشہ انسان اپنے ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ اچھے سے اچھا نام رکھے جس کے اندر دعائیہ پہلو، جس کے اندر خیر و عافیت کا پہلو۔ یہ وہی حکم جو ہمارے بزرگ ہم کو سکھایا کرتے کہ ہمیشہ زبان سے اچھی بات نکالو، ہمیشہ زبان سے اچھا کلام کہو۔ اس لیے وہ تو یہ کہتے کہ کبھی عام جملہ بھی خدا کے یہاں دعا بننے لگ جاتا، لیکن یہ پیغمبر کی سیرت میں بھی۔ آپ کو یاد ہوگا صلح حدیبیہ سہیل آیا، اس کے نام سے پیغمبر نے فال نکالی، یہ سہیل ہے، سہلا امرنا، ہمارا کام سہل و آسان ہو گیا۔ غزوہ خیبر پیغمبر نے کہا کہ ہم اس راستے پہ جائیں گے جس کا نام بھی بہترین نام ہو۔ یہ خود ہمارے لیے آج کل کے لوگوں کو جنون کہ ہر آدمی آ کے کہتا ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی تو نیا نام بتائیے، اور نیا کون تو بڑا ہی عجیب و غریب، جس نام کے جتنے ہی بیکار مانے اتنا ہی وہ نام لوگوں کو پسند آتا ہے۔ اگر کسی فلم ایکٹریس کا نام ہو، اگر ٹی وی کے کسی اداکارہ کا نام ہو، اگر جو خواتین کے ڈائجسٹ میں افسانے چھپتے ہیں اس کی کسی ہیروئن کے نام ہو، اب نام اس طرح تلاش کیے جاتے اور پھر آ کر کہتے ہیں اس کو قرآن سے نکال کے دیجیے۔ خیر وہ ایک الگ بحث ہے۔ بس یہ آخری جملہ کہ نام اچھے رکھو۔ اچھے کا مطلب یہ نہیں جس میں کوئی نغمگی ہو،
اچھے کا مطلب یہ نہیں کہ جس میں کوئی شہریت ہے، اچھے کا مطلب یہ نہیں کہ جو کسی فلم ایکٹریس کا ہو، اچھے کا مطلب یہ ہے کہ اس نام میں کوئی دعا ہو، اس بچے کے حق میں، اس بچے کے حق میں، اس کے لیے خیر و برکت ہو۔ جتنی مرتبہ اس کا نام لے یہ نام اس کو دعا بن کے لگے، تو چاہیے کہ وہ الٹا سیدھا اور بیکار معنی بن کے اس کو لگے۔ یہ حکم دیا پیغمبر نے۔ خیبر کی لڑائی، پیغمبر مدینے سے نکلے، چوراہے پر پہنچے اور وہاں پہ ناموں کا مسئلہ آ گیا، مرحب نام طے ہوایا، پیغمبر نے کہا کہ آگے بڑھ جاؤ، ہمیں اس راستے پہ چلنا۔ بس نانا کا طریقہ کار یہ کہ نانا نے بھی نام پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا، اور وہ نام کے جو پسندیدہ نام تھا تو آگے بڑھنا۔ اور نواسے نے بھی ایک منزل پہ ایک مرتبہ قافلے کو روکا اور کہا کہ پہلے ہمیں اس جگہ کا نام پتا چلے، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں۔ مگر ہاں اتنا فرق ہو گیا کہ نانا نے جگہ کا نام سن کے قدم آگے بڑھا، نواسے نے جگہ کا نام سن کے حکم دیا کہ خیمے یہیں لگائے جائیں۔ آخری جملے، ویسے بھی تقریر کا وقت بہت ہو چکا، اور صاحبان ایمان کا مجمع کہ جن کے لیے تو تصور کافی کہ آج رسول مدینے سے خیبر کی جانب جا رہا اور ایک منزل پہ پہنچ کر رکتا ہے اور نام پوچھتا، اور کبھی میرا مولا حسین مدینے سے کربلا کی جانب جا رہا، سواری کے جانور نے ٹھوکر کھائی اور حسین ایک مرتبہ رکے، اس لیے کہ سواری آگے بڑھنے سے انکار کر رہی۔ حسین کو سب کچھ معلوم، جیسے رسول کو بھی سب کچھ معلوم تھا، لیکن بعض چیزیں دوسروں کو سنانے کے لیے بیان کی جاتی۔ بس ایک مرتبہ کہا کہ میری سواری کا جانور بدلا جائے، دوسرا جانور آیا، تیسرا جانور آیا، 7 کے 7 جانور آئے، مگر کوئی بھی حسین کو اس منزل سے آگے لے جانے کو تیار نہیں ہے۔ ٹھوکر کھاتا ہے جانور اور وہیں رک جاتا ہے۔ حسین کے ساتھی، حسین کے صحابی، حسین کے رشتہ دار حیرت و پریشانی کی عالم میں ہے کہ حسین نے کہا جاؤ اس جگہ رہنے والوں کو لے کے آؤ اور معلوم کرو کہ اس جگہ کا کیا نام ہے۔ بس ایک مرتبہ لوگوں کو لایا گیا، ایک مرتبہ لوگوں کو جمع کیا گیا۔ میرا مولا پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے۔ تاریخوں میں وہی ترتیب ہے کہ 3 نام پہلے بتائے گئے، چوتھا نام آخر میں آیا۔ کسی نے کہا کہ اس جگہ کا نام نینوا ہے، میرا مولا حسین کہتا ہے کوئی اور نام بھی ہوگا۔ کسی نے کہا فرزند رسول اس جگہ کا نام شق الفرات ہے، کہا کہ اس جگہ کو کوئی اور نام بھی ہوگا۔ کسی نے کہا فرزند رسول اس جگہ کا نام غازریہ ہے، حسین نے کہا کوئی اور نام بھی ہوگا۔ اب سب حیران و پریشان، ہمیں تو کوئی اور نام نہیں معلوم، مگر ہاں ایک بہت ہی بوڑھا آگے بڑھا، کہا فرزند رسول ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ اس جگہ کا ایک نام کربو بلا بھی ہے، کربو بلا کا نام سننا ہے۔ بس ایک مرتبہ آواز دی عباس ہمارے قافلے کو روکا جائے، سواریاں بٹھائی جائیں، خیمے نصب کیے جائیں، سیدانیوں کو اتارا جائے۔ وہی بوڑھا بس یہ سنتا ہے، ہاتھوں کو جوڑ کے تڑپ کے آگے بڑھا، فرزند رسول کیا یہاں قیام کا ارادہ ہے؟ للہ یہاں پہ قیام نہ کریں، کیونکہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ نہیں سنا ہے کہ اس کا نام کربو بلا تو ہے، مگر کوئی نبی یا نبی زیادہ ایسا نہیں ہے جو یہاں آیا ہو اور اس کے جسم سے خون نہ بہا ہو۔ حسین نے کہا تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں یہاں کیوں قیام کر رہا ہوں۔ بس آخری جملے، ایک مرتبہ حسین اطراف کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور دیگر وصیتوں کے بعد ایک شرط یہ لگاتے ہیں، اے قبیلہ بنی اسد ایک وعدہ تو ہم سے کرتے جاؤ، ہم نے تمہاری زمین خرید لی، ہم نے تمہیں پورے پیسے دے دیے، ایک وعدہ تو کرتے جاؤ جو فوج یزید چلی جائے گی، چلتی رہتی پہ ہمارے لاشیں پڑے ہوں گے تو ہمارے لاشوں کو آگے دفن کر دو گے۔ سارے مردوں نے ہاتھ جوڑ کے وعدہ کیا، کہا اب جاؤ اور جا کے اپنے قبیلے کی عورتوں کو میرے پاس بھجوا دو۔ آئے وہ کنیزان زہرا حجاب و چادر کے ساتھ فرزند فاطمہ کی بارگاہ میں آئی، ہاتھوں کو جوڑا، مولا ہمیں بتائیے کیا حکم ہے؟ کہا ہو سکتا ہے تمہارے مرد لشکر یزید کے ڈر سے گھروں سے نہ نکلے، وعدہ کرو کہ فرات کے کنارے پانی بھرنے آؤ گی، تو پانی بھرنے کے بعد ہمارے لاشوں کو بھی دفن کر جاؤ گی، اور ہاں اب کیا تو رہی ہو اپنے بچوں کو بھجوا دینا، چھوٹے چھوٹے بچے اور نہ محمد کے ہمسن بچے دوڑے دوڑے چلے آ رہے۔ آج یہ دن بھی آ گیا، ہم بھی اس قابل ہو گئے کہ مشکل کشا کے بیٹے کی مدد کریں۔ ہاتھوں کو جوڑا، آقا ہمارے لیے کیا حکم؟ کہا ہو سکتا ہے لشکر یزید
کے ڈر سے تمہارے والدین گھروں سے باہر نہ نکلے تو وعدہ کرو قرآن کے کنارے کھیلتے کھیلتے آؤ گے اور ننھی ننھی مٹھیوں میں خاک اور مٹی لے کے ہمارے لاشوں پہ دفن کر جاؤ گے. آئے کتنا خیال تھا میرے مولا کو ہمارے لاشیں بے گور و کفن نہ رہے, لیکن ارباب ادا 3 دن کربلا کے واقعے کے بعد ایسے گزرے کہ امام زمانہ کہہ رہے میرا سلام ان بے گور و کفن لاشوں پر جو 3 دن جلتی ریتی پر جلتے سورج کے نیچے پڑے رہے. اجرکم اللہ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائکم اجمعین. پروردگارہ اس ذکر رسول کا واسطہ اور ذکر مصائب فرزند رسول کا واسطہ تمام صاحبان ایمان خصوصاً رات کے اس حصے میں اور اس طویل تقریر میں شریک ہونے والے ان مومنین اور مومنات کو خصوصاً دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما. پروردگارہ میدان کربلا کے ان لاشوں کا واسطہ جن پر میرا امام زمانہ سلام کر رہا ہے, ہمارے تمام مرحومین خصوصاً جن مرحومین کے اصال ثواب کی آج مجلس عال علیین میں جوار معصومین سے ملاق فرما. پروردگارہ اس ذکر رسول کا واسطہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم پیغمبر اسلام اور آل رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے چلیں اور اسلام کی پیروی اور اتباع کریں اور ان مطالب کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.